ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول نمل جس کی رائٹر ہے نمرہ احمد، اس کی یہ 22ویں ایپیسوڈ ہے، باب 12واں، جس کا نام ہے یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے دو ساتھیوں، اور اس کا یہ فرسٹ پارٹ ہے۔ اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ابھی تک ہمیں یہی پتہ چلا ہے کہ سعدی کو وہ لوگ غائب کر دیتے ہیں، ایک طرح سے اس کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور اب وہ قید میں رہے گا، اور پھر وہ وہاں سے کیسے نکلے گا اور کس طرح سے آزاد ہوگا، اور ادھر سے یہ ایک فیملی کی طرح کیسے بن جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے جب ایک مشترکہ ان کا جو ہوتا ہے، سعدی دونوں کو بہت زیادہ پیارا ہوتا ہے، زمر کو بھی ہوتا ہے اور فارس کو بھی بہت زیادہ پیارا ہے، تو اب وہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے ایک ساتھ ہو جائیں گے، تو اب پھر ایک دوسرے کو جانیں گے۔ خیر میں زیادہ ڈیٹیل سے تو نہیں جانتی، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ایسا ہی ہونا ہے اور ایسا ہی ہوگا، تو دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے اصل میں۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس کی 22ویں ایپیسوڈ کو۔ ایک دن میرا وقت بھی آئے گا اور تم قیمت چکاؤ گے اپنے کیے کی، اور تم دیکھو گے کہ میں قطعی اچھی نہیں ہوں۔ ایک دن میرا وقت بھی آئے گا اور تم قیمت چکاؤ گے اپنے کیے کی، اور تم دیکھو گے کہ میں قطعی اچھی نہیں ہوں۔ ایک دن میں آسیب کی طرح تمہیں ڈراؤں گی، یہ میرا وعدہ ہے جس کا ابھی تم کو اندازہ نہیں، مگر تم تب خواہش کرو گے کہ کاش ہم کبھی نہ ملے ہوتے ایک دن، کیونکہ میں کبھی نہیں بھولوں گی، اور تمہیں رحم کے لیے گڑ گڑاتے کوئی نہ سن پائے گا، کیونکہ ابھی تو تم نے کچھ نہیں دیکھا، سو غور سے سنو۔ ایک دن تم جواب دو گے اپنے اعمال کا، بس انتظار کرو اور دیکھو، اور تب تم جانو گے میرے خاندان کو نقصان پہنچانے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ ایک دن میں تمہیں ڈھونڈ لوں گی، مجھے پرواہ نہیں کہ اس میں کتنی دیر لگتی ہے یا مجھے اس کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ میں کبھی اپنا وعدہ توڑا نہیں کرتی۔ سعدی یوسف کی گمشدگی کے 5 گھنٹے بعد۔ آج صبح چھوٹا باغیچہ ویران پڑا تھا، سورج کی تپش نے سارے پھول جھلسا دیے تھے۔ اندر لاؤنج میں ندرت کے رونے کی آواز سب سے اونچی تھی، وہ چہرہ جھکائے نفی میں سر ہلاتی روئے جا رہی تھی۔ ہم اس کو ڈھونڈ لیں گے، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ فارس ندرت کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھے ان کو تسلی دے رہا تھا، اس کی آنکھیں رت جگہ کے باعث سرخ تھی اور چہرے پہ تکان تھی۔ اب کہاں ڈھونڈو گے، اب تک تو وہ اسے، اور دوپٹے میں چہرہ چھپائے اور زور سے رونے لگی۔ ان کا کندھا مچلتی حنین بھی، امی خود کو سنبھالیں کہتی پھر سے رونے لگی تھی۔ سیم سر گھٹنوں میں دیے کارپٹ پہ بیٹھا تھا، سامنے بڑے ابا گردن گرائے خاموش آنسو گرا رہے تھے۔ وہ بالکل ٹھیک ہوگا اور اس کا خیال رکھا جا رہا ہوگا۔ سنگل صوفے پہ گھٹنے ملا کر بیٹھی زمر نے بے تاثر سے انداز میں کہا، تو وہ سب اس کو دیکھنے لگے۔ وہ اب بھی اسی طرح گمسم چپ سی تھی۔ تمہیں کیسے پتا؟ ابا نے سر اٹھائے بغیر گیلی آواز میں پوچھا۔ کوئی بھی بلٹ انجری مہلک نہیں تھی، اگر انہوں نے اسے مارنا ہوتا تو پہلی دفعہ میں مار دیتے، یا پھر جیسے نکال کر لے گئے ہیں اسی طرح آپریشن ٹیبل پہ مار دیتے۔ ان کو وہ زندہ چاہیے، اس لیے وہ اس کا خیال رکھیں گے۔ مگر کون ہے وہ لوگ؟ بھائی نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ حنین نے بے بسی سے روتے پوچھا۔ زمر نے ہلکے سے کندھے اچکائے۔ مجھے نہیں پتا، اور اٹھ کھڑی ہوئی، پرس اٹھایا، چابیاں نکالی۔ حنین نے تحیر سے اسے دیکھا۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ زمر نے جواب دیے بنا اسٹریپ کندھے پہ ڈالی، موبائل بیگ میں رکھا۔ فارس نے اس کی طرف نظر اٹھائی۔ میں جا رہا ہوں تھانے، آپ مت جائیے۔ میں گھر جا رہی ہوں۔ کسی سے نگاہ ملائے بنا وہ مڑ گئی۔ حنین کی آنکھوں میں صدمہ اترا۔ آپ بڑے ابا امی سب کو اتنی تکلیف میں چھوڑ کر جا رہی ہیں؟ زمر کو عقب سے اس کی آواز آئی، مگر وہ قدم قدم آگے بڑھتی رہی۔ حنا نے بے دردی سے آنکھیں رگڑی۔ ٹھیک ہے جائیے، ہمارا بھائی جیے یا مرے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے تو ویسے بھی 4 سال ان سے کوئی تعلق نہیں رکھا تھا۔ زمر کے قدم لمحے بھر کو تھمے، پھر وہ آگے بڑھ گئی۔ حنین کم از کم اس وقت لڑائی مت کرو، وہ خفگی سے ٹوکتا اٹھا۔ حنا نے صرف ملامتی نظروں سے اسے دیکھا اور رخ پھیر گئی۔ امی گھٹا گھٹا سا
ابھی تک رو رہی تھی اور بڑے ابا کے ضعیف چہرے پہ آنسو ہنوز ٹپک رہے تھے۔ وہ اب کسی کو نہیں ملے گا، میری امید کھو گئی ہے، وہ دکھی دل سے کہہ رہے تھے۔ جو خیال تھے نہ قیاس تھے وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے، جو خیال تھے نہ قیاس تھے وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے، جو محبتوں کے احساس تھے وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے۔ اس نے انیکسی کا دروازہ کھولا تو اندر سناٹا تھا۔ وہ اسی زرد چہرے اور ویران آنکھوں کے ساتھ اندر داخل ہوئی، پھر لکڑی کے زینوں پہ قدم رکھتی یا چڑھتی گئی۔ ایک ہاتھ ریلنگ پہ تھا، دوسرے میں پرس اور خاکی لفافہ تھام رکھا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر زمر نے پرس فرش پہ ڈال دیا، پھر خاکی لفافہ کھولا، فل سائز تصویر نکالی، پھٹے ہونٹ، سرخ نشانوں اور زخموں والا چہرہ لیے، بند آنکھوں سے لیٹا سادی، خون آلود لباس۔ زمر نے ایک کے بعد ایک تصویر سامنے کی۔ اس کی بھوری آنکھیں اس لڑکے کی بند آنکھوں پہ جمی تھی، خشک بھوری آنکھیں۔ پھر یکایک ان میں پانی بھرا، اتنا کہ وہ ڈبڈبا گئی اور آنسو چہرے پہ تیزی سے لڑکھنے لگے۔ اس نے زور سے وہ تصویریں سامنے دیوار پہ دے ماری اور پھر گھٹنوں کے بل بیٹھتی چلی گئی، چہرہ جھکائے، مٹھیاں فرش پہ رکھے وہ ایک دم بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ کیوں اللہ، کیوں؟ روتے روتے اس نے گیلا چہرہ اٹھا کر چھت کو دیکھا۔ کیا اتنے سال اسے اس لیے بڑا کیا تھا کہ کوئی آئے اور گولی مار کر چلا جائے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو اس لیے بڑا کرتے ہیں؟ کیا آپ کی دنیا میں کوئی قانون نہیں، کوئی انصاف نہیں؟ اس نے زمین پہ بیٹھے بیٹھے چہرہ بیڈ پہ رکھ دیا، دائیں گال پہ آنسو لڑکتے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میں اس کا خیال رکھوں گی۔ کئی سال پہلے جب ہم کالام میں تھے، ایک چشمے کے کنارے اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اس کا کوئی بھائی نہیں تو اس کا کیپر کون ہوگا؟ میں نے کہا میں ہوں گی۔ 2 سال بعد سیم پیدا ہوا، مگر اسے تب بھی پتا تھا کہ اس کی کیپر زمر ہوگی، ہمیشہ اس کا خیال رکھے گی، مگر میں اس کا خیال نہیں رکھ سکی، میں اسے نہیں بچا سکی۔ کیوں اللہ، کیوں؟ وہ سسکیوں سے روئے جا رہی تھی۔ میں اب پہلے کی طرح آپ سے بات نہیں کرتی، میں ویسے دعا نہیں مانگتی، کیونکہ مجھے لگتا تھا میرے پاس ہونے کو کچھ نہیں بچا، مگر ایسا نہیں تھا، میرے پاس سادی تھا۔ ماتھا بیڈ سے ٹکائے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے کہہ رہی تھی، کیسے کسی نے اس کو گولی مار دی؟ کیسے اس کو اتنی تکلیف دی؟ اللہ کوئی جانور کو بھی ایسے نہیں مارتا، وہ تو پھر انسان تھا۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی۔ میں نے 4 سال اس سے تعلق نہیں رکھا، میں نے 4 سال ضائع کر دیے، میں کہاں سے وہ وقت واپس لاؤں؟ پلیز میرے ساتھ یہ مت کریں۔ سر بیڈ کنارے سے لگائے وہ بچوں کی طرح روئے جا رہی تھی۔ کتنے لمحے بیتے، سورج کتنا تیز ہوا معلوم نہیں، وہ اسی طرح بے خبر سی روتی گئی، یہاں تک کہ دروازہ دھیرے سے کھٹکا، پھر کھلا۔ چوکھٹ میں کھڑے فارس نے اندر دیکھا تو ساری پلیز فوٹوگرافس بکھری نظر آئی اور وہ زمین پہ بیٹھی بیڈ کے کنارے پہ سر رکھے رو رہی تھی۔ نیچے رکھا اس کا موبائل مسلسل زوں زوں کر رہا تھا۔ زمر، وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا قریب آیا، آنکھوں میں تکلیف لیے زمر کو دیکھا۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو، اس نے چہرہ اٹھایا، نہ آنسو پہنچے، بس آپ جناب کا تکلف بھی آج ختم کیا۔ نہیں چھوڑ سکتا، وہ بہت ہلکا سا بولا تھا، پھر جھک کر اس کا موبائل اٹھایا۔ بصیرت صاحب کا فون ہے، مجھے تنہا چھوڑ دو فارس۔ وہ چہرہ اٹھا کر اسے متنفر نظروں سے دیکھتی ایک دم چلائی۔ جب بھی تم ہماری زندگیوں میں آتے ہو کچھ نہ کچھ غلط ہو جاتا ہے، ہر چیز ہمیشہ تمہاری وجہ سے ہوتی ہے۔ وہ چپ چاپ کھڑا دکھ سے اسے دیکھے گیا۔ مجھے نہیں پتا اسے کس نے مارا، لیکن اگر اس کا کوئی دشمن بنا ہے تو صرف تمہاری وجہ سے۔ تم نے ایک پڑھنے لکھنے والے بچے کو جیل کچہری اور عدالتوں کے چکر میں دھکیل دیا، تم نے اس کو پتہ نہیں کتنوں کا دشمن بنا دیا۔ مجھے تمہاری شکل سے بھی نفرت ہے۔ ملامت سے اسے دیکھتی وہ اونچا اونچا کہتی، پھر سے رونے لگی تھی۔ فارس خاموشی سے اس کے ساتھ اکڑو بیٹھا اور گھٹنے کے گرد بازو پھیلائے، پھر گردن گھما کر اسے یاسیت سے دیکھا۔ مجھے پتہ ہے اس کے دشمن میری وجہ سے بنے ہیں، میں نے اسے کہا تھا کہ میرے لیے غلط چیزوں میں انوالو مت ہونا، مگر وہ ہوا، میں جیل میں تھا، اسے نہیں روک سکتا تھا۔ وہ بدقت بول رہا تھا، اس کے انداز میں شدید تکلیف تھی۔ تم ایک ہی دفعہ ہماری زندگیوں سے چلے کیوں نہیں جاتے؟ تمہاری وجہ سے ہم اور کتنا نقصان اٹھائیں گے؟ خدا کی قسم میرا دل چاہتا ہے تمہیں جان سے مار دوں۔ دکھ پہ اب غصہ غالب آنے لگا۔ وہ اس سے 3 فٹ کے فاصلے پہ اکڑو بیٹھا تھا، ان الفاظ پر بھی چہرے پہ کوئی غصہ کوئی تلخی نہ ابھری، بس تھکان سے اسے دیکھے گیا۔ آپ جو کرنا چاہتی ہے میرے ساتھ کر لیں، میں آپ کو نہیں روکوں گا۔
بے فکر رہو، سمر نے تلخی سے سر جھٹکا۔ میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں کروں گی، مجھے تم سے شادی بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر خیر۔ اس نے ہتھیلی سے آنکھیں رگڑی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گی، اور میں اپنے وعدے پورے کیا کرتی ہوں۔ ساتھ ہی ملامتی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم یہ مت سمجھنا کہ تم بچ جاؤ گے، ایک دفعہ میں سعدی کو ڈھونڈ لوں پھر میں تم سے بھی حساب لوں گی، اس ایک ایک زخم کا جو تم نے میرے خاندان کو دیا ہے۔ آپ کو مجھ پہ غصہ ہے اور آپ تکلیف میں ہیں، میں بھی ہوں، مگر یہ پہلی دفعہ نہیں ہے جب مجھے یہ کہا گیا ہے کہ ہسپتال جاؤ کیونکہ تمہارے خاندان کا کوئی فرد گولیوں سے بھون دیا گیا ہے۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے تکلیف اور دقت سے بولا تو گلے میں گولا سا اٹکنے لگا، مگر اس نے نکل لیا۔ لیکن میں آپ کی طرح رو نہیں سکتا، میں رونا نہیں چاہتا، میں اس ایک ایک شخص کو جس نے میرا خاندان تباہ کیا ہے ڈھونڈ کر اس کی چمڑی ادھیڑنا چاہتا ہوں۔ اب کہ اس کی آنکھوں میں درشتی ابھری اور گردن کی رگیں کھنچتی ہوئی دکھائی دی۔ سمر نے ایک تیز نظر اس پہ ڈالی۔ مجھے کچھ مت سناؤ، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، اور رخ موڑ لیا۔ گیلی آنکھیں پھر سے رگڑ کر صاف کی۔ مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بات سنیں، سعدی سے برابر کا رشتہ ہے ہمارا، ٹھیک ہے آپ کا کچھ زیادہ ہوگا، مگر اس وقت ہمیں آپس میں لڑنے کی بجائے ایک ساتھ مل کر اسے ڈھونڈنا ہوگا۔ اتنی توانائی مجھ پہ خرچ مت کرو، میں اسے ڈھونڈ لوں گی، اور میں ہر اس شخص کو ڈھونڈوں گی جو اس میں انوالو تھا، اور پھر دنیا دیکھے گی کہ میں اس کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ مگر یہ تمہاری بھول ہے فارس کہ میں اس سب میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گی۔ اس کو تیز نظروں سے گھورتی وہ چبا چبا کر بولی۔ نہ آپ اسے اکیلی ڈھونڈ سکتی ہیں، نہ میں، مجھے تمہاری کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، تلخی سے کہتی وہ اٹھی۔ میں اکیلی سب کر لوں گی، تمہارا کیا بھروسہ کل کو مجھے بھی بیچ آؤ۔ فارس کے ماتھے پہ بل ابھرے، دماغ کھول گیا تھا، وہ تیزی سے اٹھا۔ ایسا سمجھتی ہیں آپ مجھے؟ غصے سے اس کے مقابل کھڑے پوچھا تو چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ کیوں؟ کیا تم وہی نہیں ہو جس نے مجھ پہ گولی چلائی تھی؟ کیا تم وہی نہیں ہو جس نے مجھے استعمال کر کے جیل توڑنی چاہی؟ وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اتنے ہی غصے سے گھرائی تھی۔ فارس کے لب بھیج گئے۔ چل ہمیں ضبط سے گہرے گہرے سانس لیتا رہا۔ میں پولیس اسٹیشن جا رہا ہوں، کیا آپ چلیں گی؟ بدقت ضبط سے اسپاٹ سا پوچھا۔ سمر نے نفی میں سر جھٹکا اور زمین پہ گرا موبائل اٹھایا۔ یہ ساری پولیس انہی لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یہ جتنی ناکہ بندیاں کرا لے اسے نہیں ڈھونڈ پائیں گے۔ ساتھ ہی موبائل پہ مسڈ کالز دیکھ رہی تھی۔ اس کی ناک اور آنکھیں ہنوز گلابی تھی اور آنسو پھر بھی بہنے لگے تھے۔ فارس کے چہرے کا سپاٹ پن قدرے کم ہوا۔ مجھے پتا ہے پولیس ملی ہوئی ہے، بے فکر رہیے، ان میں سے ایک ایک آفیسر کا وقت آئے گا۔ اور جانے کے لیے مڑا، تبھی زمر نے فون کان سے لگایا۔ جی بصیرت صاحب۔ وہ چوکھٹ میں ٹھہر گیا، مڑا نہیں۔ وہ عقب میں فون پہ کہہ رہی تھی آواز کو نارمل کرتے ہوئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ نہیں ابھی تک تو کچھ پتہ نہیں چل سکا، میں تھوڑی دیر میں گھر سے نکلوں گی پھر دیکھوں گی۔ اچھا؟ وہ رک کر سننے لگی، پھر ہنسی، تلخ سی ہنسی۔ فارس نے چونک کر گردن موڑی۔ مجھے اسی قسم کے آرڈر کی توقع تھی، مگر یہ کافی جلدی آ گیا۔ نہیں مجھے اب اس سے فرق نہیں پڑتا، آپ کا شکریہ۔ موبائل رکھ کر اس کی نگاہیں اٹھی تو فارس اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ مجھے ایڈوکیٹ جنرل نے بغیر وجہ بتائے معطل کر دیا ہے، اب میں پروسیکیوٹر نہیں رہی۔ اتنی ہی تلخی سے بولی۔ کیا؟ فارس کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ مگر اس طرح کی معطلی غیر قانونی؟ اچھا ہی ہوا۔ زمر نے زکام زدہ ناک سکڑتے شانے چکائے اور الماری کی طرف بڑھ گئی۔ یہ وہ پہلی غلطی ہے جو ہمارے دشمنوں نے کی، اس سے انہوں نے مجھے یہ بتا دیا ہے کہ وہ رسوخ لوگ ہیں۔ یہ ان کی پہلی چال تھی، بساط بچھا دی گئی اور کھیل شروع ہو چکا ہے۔ اب وہ دیکھیں گی کہ ان کا مقابلہ کس سے ہے۔ تلخی سے بڑبڑاتی وہ الماری میں ہینگر الٹ پلٹ کرنے لگی۔ فارس کا ذہن ایک ہی لفظ پر گیا، ہمارے دشمن۔ کیا اس کو خود بھی احساس نہیں کہ اس نے میرے یا سعدی کی بجائے ہمارے کہا؟ اور اس ساری پریشانی، اذیت اور صدمے کی کیفیت کے باوجود ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ رنگ گئی۔ پھر وہ سر جھٹک کر باہر نکل گیا۔ ابھی اسے بہت کچھ کرنا تھا۔ گھروں پہ نام تھے، ناموں کے ساتھ عہدے تھے۔ گھروں پہ نام تھے، ناموں کے ساتھ عہدے تھے۔ بہت تلاش کیا، کوئی آدمی نہ ملا۔
कसरे कारदार के डाइनिंग हॉल की लंबी मेज़ नाश्ते, फलों और मशरूबात से सजी थी, मगर जवाहरात सब छोड़कर पूरी तरह हाशिम की तरफ मुड़ी। हक दक सी सुनती जा रही थी। वो सर झुकाए चाय के घूंट भरते बता रहा था, ऑफिस के लिए तैयार और हल्का मेकअप किए, ताज़ा दम जवाहरात के बरक्स वो कदरे सुस्त था। सूट टाई सब दुरुस्त था, बस आंखें अनूस सूजी हुई थी। शादी के साथ इतना कुछ हो गया और मुझे अब मालूम हो रहा है। बेहद हैरत और अफसोस से वो नफ़ी में सर हिला रही थी। सामने हाथ बांधे खड़ा खावर अपने जूते को देखता रहा। हाशिम की नज़रें भी चाय पे झुकी थी। उसकी फैमिली तो बहुत डिस्टर्ब होगी, जवाहरात कूनी मेज़ पे जमाए एयरिंग पे उंगली फेरती आंखों में ताज्जुब भरे कह रही थी। आखिर कौन कर सकता है ये? फिर चौंक कर हाशिम को देखा। तुमने तो। हाशिम ने नैपकिन मुट्ठी में भींचा और खफगी से नज़रें उठाई। मैं उस पर कभी गोली नहीं चला सकता, ना ये खावर ने किया है। हम उसके वाहिद दुश्मन नहीं हैं। ओह, उसे सुकून आया। फिर ग्लास उठाकर जूस के 2 घूंट भरे। खावर और हाशिम ने खामोश नज़र का तबादला किया, मगर यकायक जवाहरात का सांस अटका, चेहरे पे परेशानी आई। वो कल हमारे पास आया था। कोई हम पे शक? किसी को नहीं पता कि वो कल हमारे पास आया था। हम ऑफिस के कल सीसीटीवी रिकॉर्ड को क्लियर कर देंगे। ज़्यादा लोगों ने उसे देखा भी नहीं। अगर पता चल भी जाता है तो क्या हुआ? कोई हम पे शक नहीं कर सकता। जवाहरात ने इस बात में सर हिलाया। अस्पताल से अगर वो गायब हुआ है तो जाहिर है इतनी ज़ख्मी हालत में। वो तो अभी तक जिंदा भी ना हो शायद। फिर यकायक के ख्याल के तहत चौंकी। हाशिम, शादी का ये हादसा, मेरा मतलब है उसके जाने के बाद अब कोई नहीं है जो जानता हो कि हमने वो सब किया था। हाशिम ने मलामती नज़रों से उसे देखा। क्या आपको इस हादसे का ज़रा भी अफसोस नहीं? ओह नहीं, ऑफ कोर्स है, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। वो फ़ौरन माजरती अंदाज में कहती नाश्ते की तरफ मतवज्जे हो गई। ऑफिस जाने से पहले उनके घर चलेंगे। ये तो अभी उसका दिमाग उल्टा था, वरना वो बहुत प्यारा लड़का था, मेरा बहुत अच्छा दोस्त। ऐसे ही गहरत गल वाली कहानी याद आई जो एक शाम उसे अबतर जहनी हालत में सुनाई थी। चलो, उस कहानी का दूसरा गवाह भी ख़त्म हुआ। और पहली? मैरी को भिजवा दिया तुमने? सरसरी सा पूछा। जी, उसे मुल्क बदर कर दिया है आज। और जवाहरात का दिल मज़ीद हल्का हो गया। शुक्र। ओके। उसका दिल अचाट हो चुका था। बेजारी से कहकर उठ खड़ा हुआ। शेरू फिर नाश्ते भी नहीं आया? वो ज़रा फिक्रमंद हुई गई। वो रात दुबई चला गया था। आप जब तक पार्टी से आई मैं सो चुका था, बता नहीं सका। उसने सेलफोन उठाते सरसरी इतला दी। जवाहरात ने शदीद हैरानी से चेहरा उठाया। मगर क्यों? दोस्तों के साथ प्रोग्राम था, परेशान मत हो, उसे कुछ दिन रिलैक्स करने दें। और हाँ, ये शादी वाली बात उसे मत बताइएगा अभी, डिस्टर्ब हो जाएगा वो। आखिर वो दोनों दोस्त थे। आखिरी फिक्रा बदिक्कत अदा किया। फिर जवाहरात से निगाह मिलाए बगैर वो बाहर निकल गया और वो बस सर हिलाकर रह गई। मुझे पता है वो क्यों गया है, क्योंकि शहरीन ने आज सुबह वहाँ जाना था। नाराज़ी से बुड़बड़ाते गिलास उठाया। आप मिसेस कारदार से क्यों छुपा रहे हैं? खावर ने उसके पीछे से आकर पूछा था। मामला ठंडा होने दो, फिर बता दूंगा। अभी कोई लापरवाही हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तभी आवाज़ में कहता वो उसके साथ बाहर बरामदे तक आया। सीढ़ियों के सिरे पे दोनों रुके। हाशिम ने चेहरा घुमाकर नीचे फैले सब्ज़ा इज़हार को देखा। तुमने उस मुमकिना गवाह को चेक किया? ये परेशानी ख़त्म होने को नहीं आ रही थी। जी, मगर ऐसा कोई गवाह पुलिस के पास पेश नहीं हुआ, ना ही शादी के घर वालों से किसी ने राब्ता किया है। मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ कोई और भी था। वो सिर्फ नौशेरवा साहब की ड्रग्स के बाइस हेलुसिनेशन हो सकती है, मगर इस इम्कान को रद्द नहीं कर सकता। हाशिम मुतमईन नहीं था। तुम मालूम करने की कोशिश करो। और जीने उतरने लगा। खावर सर हिलाकर रह गया। एक तवील और अंधेर रात बलाखिर ख़त्म हुई थी। हस्बे मामूल हाशिम कारदार ने सब संभाल लिया था। वो देखने आया था कि किस हाल में हैं हम। छोटा बागीचा हनूस झुलस रहा था। अंदर लाउंज में हनीन खामोशी से सर झुकाए बैठी थी। सामने सोफे पे हाशिम और जवाहरात साथ साथ बैठे थे। अब्बा अपनी व्हील चेयर पे निढाल से लग रहे थे और उनके साथ खड़ी जुमर उनको दवा दे रही थी। हाशिम बार बार निगाह उठाकर उसको गौर से देखता था। पसमर्दा उदास हनीन के बरक्स वो ताज़ा दम लग रही थी। उसके आने के बाद ही वो और फारिस यके बाद दीगरे आए थे। फारिस फिर चला गया था। वो बदले हुए लिबास में थी। सामने के बाल पीछे करके पिन लगाए, बाकी खुले छोड़े, टॉप्स पहने हर रोज़ की तरह तैयार लग रही थी। ये नॉर्मल नहीं था। आप ठीक है जुमर?
ہاشم نے فکر مندی سے اسے مخاطب کیا۔ وہ ابا کو پانی کا گلاس پکڑاتے چونکی، چہرہ گھما کر ہاشم کو دیکھا، ہلکے سے شانے اچکائے۔ جی شکریہ ابا، آپ کھانا کھا لیجیے گا، مجھے دیر ہو جائے گی۔ ابا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ اداسی سے مسکرائی۔ سعدی کو ڈھونڈنے۔ ہاشم کی گردن کے گرد پھندا سا لگنے لگا، فوراً سے حنین کی طرف متوجہ ہوا۔ اب تمہاری امی کیسی ہیں؟ دوا دے کر سلایا ہے، بہت اپسٹ ہے۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی، شاک کی نظر زمر پہ ڈالی۔ ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑا، ایک آنسو جو بہایا ہو۔ زمر ابا کو دوسرے کمرے میں لے گئی۔ جب واپس آئی تو وہ کہہ رہا تھا، آپ لوگوں نے مجھے کیوں فون نہیں کیا؟ میں ہوتا تو دیکھتا کس طرح کوئی اسے لے کر جاتا ہے۔ وہ خفا ہوا تھا۔ جواہرات نے تعصب سے اس کا ہاتھ دبایا۔ اسے پتا تھا وہ سعدی کے لیے کیا جذبات رکھتا تھا۔ ہاشم ٹھیک کہہ رہا ہے، سعدی اس کا دوست تھا، آپ کو ہاشم کو بلانا چاہیے تھا۔ ہاشم کو بلانے سے زمر اور حنین دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کچھ یاد آیا۔ ہاشم، کیا آپ نے سعدی کو بتائی تھی ایگزامز والی بات؟ زمر نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا تو ہاشم نے چونک کر حنا کو دیکھا، وہ بھی سانس روک کے اسے دیکھ رہی تھی۔ کون سی بات؟ جب ایگزام میں حنا نے اوکے میم پروسیکیوٹر، ہاشم نے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ میں اس بارے میں بات نہیں کر سکتا، اٹارنی کلائنٹ پریویلیج کے تحت یہ میرے اور حنین کے درمیان ہے۔ اگر آپ کو کچھ جاننا ہے تو حنین سے پوچھ لیں۔ میں سب جانتی ہوں، صرف سعدی کو بتانے کے متعلق پوچھا ہے۔ میں ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتا، وہ اتنے اعتماد سے بولا تھا کہ حنا کی آنکھیں مزید بھیگی۔ اس نے زمر پہ دیکھا والی جتاتی نظر ڈالی۔ جواہرات بھی اسی اعتماد سے گردن اکڑائے بیٹھی رہی۔ زمر البتہ مشکوک نظروں سے ہاشم کو دیکھ رہی تھی۔ ہوا کیا تھا؟ بھائی کو کل کسی نے بتایا تھا، یہ نہیں پتا کہ کس نے۔ کیا تم نے اپنی کلاس فیلو سے پوچھا؟ مجھے وہاں بہت سے لوگوں نے آتے دیکھا تھا۔ اوہ ہاں، حنین کو یاد آیا، نائمہ کا بھائی، سعدی بھائی کا دوست ہے، شاید اسی نے بتایا ہو۔ اور تم نے سب سے پہلا شک مجھ پہ کیا؟ ہاشم مسکرایا۔ حنین کو ڈھیر ساری شرمندگی نے آن گھیرا۔ یہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جواہرات نے باری باری ان کے چہرے دیکھے۔ ہاشم نے ایک غیر اہم سی بات تھی، جانے دیجیے کہہ کر موضوع بدل دیا۔ زمر باہر نکلی تو باغیچے کے گیٹ ساتھ اسامہ کھڑا اداسی سے دھوپ کو دیکھ رہا تھا۔ صبح اب دوپہر میں تبدیل ہو رہی تھی۔ مجھے اس جگہ جانا ہے، کیا تم مجھے پتہ سمجھا دو گے سیم؟ وہ اس کے قریب آ کر بولی تو وہ چونکا، پھر فوراً سر ہلایا۔ آپ اکیلی مت جائیے، میں ساتھ آؤں گا۔ اس کے کندھے کے برابر آتا سیم ایک دم سنجیدگی سے بولا۔ زمر ہلکا سا مسکرائی، پھر اس کی کوہنی تھام لی اور وہ دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ ماموں بھی ادھر گئے ہیں، جگہ کا نام لیے بغیر اس نے بتایا تو وہ ہلکا سا چونکی تھی۔ جیسے ہی وہ زیر تعمیر گھر قریب آیا، زمر کے قدم بھاری ہوتے گئے، چہرے کی رنگت زرد پڑتی گئی، آنکھوں میں نمی ابھری جس کو اس نے اندر اتار لیا۔ اللہ مجھے صبر دینا، کچھ دیر کے لیے ہی صحیح۔ گیٹ کے سامنے جب وہ رکی تو آنکھوں میں کرب کی جگہ افسوس نے لے لی۔ اس نے ادھر ادھر گردن گھمائی۔ پولیس نے اتنی جلدی کرائم سین دھو دیا؟ غصہ بھی اس نے اندر دبا لیا۔ وہاں چند لوگ اور پولیس اہلکار دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے پورچ میں قدم رکھا تو سیم کی کوہنی زیادہ سختی سے بھینچ لی۔ سامنے فرش پہ چاک زدہ خاکہ بنا تھا جدھر سعدی گرا ملا تھا۔ اپنے گلابی پڑتی آنکھیں اٹھائی تو گھر کے اندرونی حصہ میں وہ کھڑا نظر آ رہا تھا۔ اس کی زمر کی جانب پشت تھی اور وہ اینٹوں کی برہنہ سیڑھیوں کے پاس آدھا جھکا کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آگے آئی، فارس سے فاصلہ رکھے، رخ پھیر کر کھڑی، ارد گرد نگاہیں دوڑانے لگی۔ ادھر کیا ہے ماموں؟ سیم اس کی طرف گیا تو وہ چونک کر پلٹا تو دیکھا وہ اس کی طرف پشت کیے کھڑی تھی۔ فارس نے ایک خاموش نظر اس پہ ڈالی، پھر سیم کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ یہاں 2 گولیوں کے نشان ہیں اور ایک گولی اس دیوار میں بھی لگی ہے، وہ اتنی آواز میں بولا کہ زمر سن لے، اور وہ سن کر چونک کر مڑی تھی۔ مگر یہاں گولیاں کیوں ہیں؟ سیم نے ناسمجھی سے دونوں کو دیکھا۔ اس کے اینگل سے لگتا ہے کہ یہ، کہتے ہوئے اس نے گردن موڑی۔ وہ اب ادھر ہی دیکھ رہی تھی۔ نگاہیں ملی تو وہ سیڑھیوں میں لگے سوراخوں کو دیکھنے لگی۔ یہ پورچ سے ہی چلائی گئی ہے، ظاہر ہے اسی شوٹر نے چلائی ہے۔ مگر ادھر کیوں وہ گولی چلائے گا؟ سعدی بھائی تو بالکل دوسری طرف تھے، شاید اس کا نشانہ برا تھا۔ حارث نے سرسری سا تبصرہ کیا، یا شاید یہاں کوئی اور بھی تھا؟ وہ ہلکا سا بڑبڑائی۔ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ کوئی اور بھی تھا؟ وہ چونکا۔ زمر نے جواب نہیں دیا، بس گردن موڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ سیم نے بے چینی سے اسے دیکھا۔ پھپھو، آپ کو کیسے پتا؟
میں نے ابھی معلوم کیا تھا کہ پولیس کو کس نے کال کی، کیونکہ سعدی کو بروقت ہسپتال پہنچایا گیا تھا۔ تو وہ سیم کو بتانے لگی، آواز بلند رکھی۔ فارس اسے غور سے دیکھتے ہوئے سننے لگا۔ تو معلوم ہوا کہ ہمسائے میں سے کسی نے کال کی تھی اور پتہ سمجھایا تھا، مگر جب پولیس آئی تو یہاں زخمی سعدی کے سوا کوئی نہ تھا۔ اور ہمسائے میں؟ زمر نے ادھر ادھر گردن گھمائی۔ سارے گھر تو ابھی زیر تعمیر ہیں۔ یعنی کہ وہ شخص جس نے پولیس کو کال کی اس واقعے کے وقت یہی تھا؟ زمر نے نگاہیں پھیر کر فارس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تھی، کال کرنے والی کوئی لڑکی تھی اور وہ مڑ گئی۔ اسے جاتے دیکھ کر سیم پیچھے لپکا۔ پھپھو، کیا ہمیں یہاں اور نہیں کچھ تلاشنا چاہیے؟ مثلاً کوئی نشانی، کوئی ثبوت، کوئی فنگر پرنٹ؟ سب دھل کر تباہ ہو چکا ہے سیم۔ ہمیں اس کو وہیں ڈھونڈنا ہے جہاں وہ کھویا تھا۔ وہ جیسے صرف یہ جگہ دیکھنے آئی تھی، کسی اور چیز کی امید نہ تھی۔ سیم اور وہ ساتھ ساتھ چلتے واپس آئے تھے۔ فارس چند قدم پیچھے تھا۔ سیم اندر چلا گیا اور وہ ابھی باغیچے کے دہانے پہ تھی جب اس نے عقب سے پکارا، میں ہسپتال جا رہا ہوں۔ میں ان کی انتظامیہ نے، سمر بات مکمل ہونے سے پہلے ایڑیوں پہ گھومی، ان کی انتظامیہ نے پولیس کو نامکمل CCTV فوٹیجز دی ہے۔ میں جانتی ہوں اور یہ بھی جانتی ہوں کہ مکمل فوٹیجز کیسے نکلوانی ہے، اور وہ میں نکلوا لوں گی۔ آپ اپنے کام سے کام رکھیے، میرے راستے میں مت آئیے۔ سر سپاٹ سا کہتے وہ واپس مڑ گئی تو فارس نے ایک تعصب امیز سانس لے کر سر جھٹکا اور گھر کی طرف بڑھ گیا۔ فارس جیسے ہی اندر گیا، ہاشم باہر آتا دکھائی دیا۔ مجھے بتائیے میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے؟ وہ سینے پہ بازو لپیٹے کھڑی باغیچے کے جھلسے پھول دیکھ رہی تھی جب وہ عین سامنے آ کھڑا ہوا۔ آپ کا شکریہ، ضرورت پڑی تو بتا دوں گی۔ ہاشم نے بس سر کو خم دیا۔ چند لمحے کی خاموشی چھائی رہی۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ مجھے نہیں معلوم، مگر ہو جائے گا۔ ہاشم نے تھوک نکلا۔ جس وقت سعدی کو گولی لگی اس وقت مڑ کر گھر کو دیکھا جہاں ابھی وہ اندر گیا تھا۔ فارس کہاں تھا؟ زمر نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر گھر کو۔ کیا مطلب؟ کیا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ آپ کے خاندان میں ایک بڑی ٹریجڈی ہوئی تھی جس کے باعث وہ جیل گیا تھا، اور پھر جب وہ جیل سے نکلتا ہے تو ایک اور ٹریجڈی ہو جاتی ہے؟ سرسری انداز میں کہتے وہ زمر کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ زمر پلک بھی نہ جھپک سکی۔ وہ اس کا بھانجا ہے ہاشم، جیسے وارث اس کا بھائی تھا اور زرتاشا اس کی بیوی تھی۔ زمر نے آنکھیں سکیڑ کر قدرے تعجب سے اسے دیکھا۔ فارس کا سعدی والے واقعے میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، وہ اس وقت کہیں اور تھا۔ اوہ کم آن زمر، ہاشم نے بیزاری سے ہاتھ چہرے کے آگے چلایا۔ اس کے پاس ہمیشہ ایلیبائی ہوتا ہے، آپ اس پہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی کیسے اعتبار کر سکتی ہیں؟ وہ فارس ہے، اس سے کچھ بھی بعید ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ آپ نے اس سے کیوں شادی کی؟ اور میرے نزدیک تو اس کے جرائم میں آج ایک جرم کا مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ اب وہ وقت ہے جب آپ کو فارس کے خلاف کوئی ٹھوس قدم اٹھانا چاہیے۔ زمر نے لب بھینچ لیے اور تیز نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ پوچھیں گے نہیں کہ اس کا ایلیبائی کون ہے؟ اس دفعہ کون ہے؟ اس نے استزایا سر جھٹکا۔ میں۔ وہ اس وقت میرے ساتھ تھا۔ لمحے بھر کو وہ کچھ بول نہیں سکا، پھر وضاحتی انداز میں گویا ہوا، میں فارس پہ اعتبار نہیں کر سکتا، میں اپ سیٹ ہوں۔ سعدی میرا دوست تھا اور… اوکے ہاشم، ایک بات۔ وہ ایک ہاتھ اونچا کر کے اسے درمیان سے ٹوک دی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اسی سرد مہری سے بولی، آپ فارس کو ناپسند کرتے ہیں مگر مجھ سے زیادہ نہیں۔ آپ سعدی کو پسند کرتے ہیں مگر مجھ سے زیادہ نہیں۔ اس لیے میری یہ بات پہلی اور آخری دفعہ دھیان سے سنیے۔ فارس نے یہ نہیں کیا، اپنے پچھلے اعمال کا وہ حساب دے گا، مگر آپ نے اگر اپنے خاندانی تنازعات کے بدلے کے طور پہ فارس کے خلاف میرے بھتیجے کی ٹریجڈی کو استعمال کرنا چاہا تو آپ مجھے اپنا دشمن بنا لیں گے۔ دوست ہم پہلے بھی نہیں تھے۔ ہاشم نے ٹھنڈی سانس بھری۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں۔ یہ موضوع ختم ہوا۔ وہ ایک سلگتی ہوئی نگاہ اس پہ ڈال کر آگے بڑھ گئی۔ ابھی دروازے کے قریب آئی تھی کہ وہ کھلا اور فارس باہر نکلتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر رکا اور ہٹ کر راستہ دیا۔ زمر آگے نہیں بڑھی۔ کھڑے فارس کو دیکھا اور کافی صاف آواز میں بولی، میں تمہارے ساتھ چلوں گی، میری کار میں کچھ مسئلہ ہے۔ کن اکھیوں سے نظر آ رہا تھا کہ باغیچے میں کھڑا ہاشم ہلکا سا چونکا تھا۔ اوکے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ فارس ایک سنجیدہ مگر حیران نظر اس پہ ڈال کر آگے چلا آیا۔ زمر اندر آئی، کمرے سے اپنی ایک دو چیزیں اٹھائی تو لاؤنج میں بیٹھی جواہرات کی آواز سماعت میں پڑی، اب تم لوگوں کو اس جگہ نہیں رہنا چاہیے، یہ علاقہ محفوظ نہیں ہے۔
वो हनीन से कह रही थी। सुमर ठहर कर कुछ सोचने लगी, फिर सर झटक कर बाहर निकल आए। पर्स कूहनी पे लटकाया उसने बाहर कदम रखा तो देखा फारिस गाड़ी की तरफ जाते हुए रुक कर हाशिम से कुछ कह रहा था। दोनों का अंदाज आम और सरसरी था। सुमर खामोश नज़रों से उनको देखते हुए कार की तरफ चली आई। नई मंजिल की राह ढूंढो तुम, नई मंजिल की राह ढूंढो तुम, मेरे गम से पनाह ढूंढो तुम। चंद मिनट बाद जब कार सड़क पर रवा थी तो फ्रंट सीट पे बैठी जुमर ने मोबाइल पे चलता हाथ रोककर सरसरी सा पूछा, हाशिम तुमसे क्या कह रहा था? वो ड्राइव करते हुए चौंका, रुक ज़रा फेर कर उसे देखा। वो सर झुकाए मोबाइल पे लगी थी। पुलिस की कार्रवाई के बारे में पूछ रहा था। क्या तुमने उसे किसी मुमकिन गवाह का बताया? नहीं तो उसको कुछ मत बताना। क्यों? फारिस ने चौंक कर उसे देखा। सुमन ने चेहरा उठाया तो उसकी आंखों में वही अजली सर्द मोहरी थी। ये मत समझना कि तुम्हें फेवर दे रही हूँ, मैं सिर्फ ये नहीं चाहती कि शादी के केस की तफ्तीश पे हाशिम असर अंदाज हो। कहते हुए वो चेहरा मोड़कर खिड़की के बाहर गुजरता ट्रैफिक देखने लगी। हाशिम ने मुझे कहा है कि ये वाक़या मैं तुम्हारे ऊपर डाल दूँ। स्टीयरिंग व्हील पे उसके हाथ की गिरफ्त सख्त हुई। बेयकीनी से उसने जुमर को देखा। ये कहा उसने। उसके कान सुर्ख हुए, आंखों में तैश उभरा, फिर लब भींच लिया और गुस्से से एक्सीलेटर पे पाँव का जोर बढ़ा दिया। अंदर ही अंदर लावा सा उबलने लगा था। मुझे पता है इसमें तुम्हारा हाथ नहीं है, लेकिन अपने पिछले अमाल का तुम हिसाब दोगे। एक दफ़ा यह मामला ख़त्म हो जाने दो। बाहर देखती वो तल्खी से कह रही थी जब उसने ज़ोर से ब्रेक पे पैर रखा। कार झटके से रुकी। वो बेख्तियार डैशबोर्ड पे झुकती गई मगर खुद को संभाल लिया। गुस्से से चेहरा उठाकर उसे देखा तो वो उससे ज़्यादा इश्तियाल से उसे घूर रहा था। बस बहुत हो गया, बहुत सुन ली मैंने आपकी बकवास। वो गुस्से से घर आया था। सुमर ज़रा पीछे हुई। हाशिम को देख लूँगा मैं, मगर अब आपका भी लिहाज नहीं करूँगा, इसलिए आइंदा मेरे आगे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। बहुत देख लिया मैंने अपने घर वालों को कत्ल होते और ख़ुद पे इल्ज़ाम लगते। आज के बाद कोई मुझे नहीं बताएगा कि मैंने क्या करना है, समझिए आप? आंखों में तपिश लिए उसको देखकर कहते वो कार से निकला और ठाक दरवाज़ा बंद किया। वो तनफ्फुस और बेबसी से उसे घूरती वहीं बैठी रही। कार अस्पताल के सामने रुकी खड़ी थी और वो चाबियां जेब में डालता अब उसकी तरफ जा रहा था। चंद मिनट बाद वो अस्पताल में एक कमरे के बाहर खड़े थे, बैग कूनी पे लटकाए, सन ग्लासेस घुंघराले बालों पे ऊपर चढ़ाए। वो आज स्याह पजामे पे हल्की सब्ज लंबी कमीज़ पहने हुए थी और सब्ज दुपट्टा दाएं कंधे पे था। सुकून से खड़ी वो फारिस और सिक्योरिटी ऑफिसर को बहस करते देख रही थी। सिक्योरिटी टीम के 2 अफराद दरवाजे के आगे खड़े थे। सर मैं आपको बता चुका हूँ, हमने पुलिस के हवाले सब कुछ कर दिया है। अगर आपको मज़ीद कोई फुटेज निकलवानी है तो कोर्ट ऑर्डर लाना होगा, वरना मैं आपको इस कमरे में दाखिल नहीं होने दूंगा। और आपका कानून इस वक्त कहाँ था जब मेरे भांजे को अस्पताल से अगवा किया गया? हाँ, गुस्से से बोलते उसकी आवाज़ बुलंद हो रही थी। सुमर घुंघराली लिट उंगली पे लपेट रही थी। सर मुझे मजबूरन सिक्योरिटी से आपको बाहर निकालने को कहना पड़ेगा, सर्द लहजे में कहते ऑफिसर साथ में उसे तेज़ नज़रों से घूर भी रहा था। पीछे खड़े दोनों एहलकार आगे हुए, हाथ उसकी तरफ बढ़ाए। हाथ नहीं लगाना। उसने सख्ती से हाथ उठाकर उनको रोका। अस्सलाम वालेकुम। वो नरम सा मुस्कुराती खूनखारी। फारिस ने बस एक तेज़ नज़र उस पर डाली मगर वो सिक्योरिटी ऑफिसर को देख रही थी। मैं जुमर यूसुफ हूँ, डिस्ट्रिक्ट। मैम मुझे पता है आप कौन हैं और नहीं, हम आपको कोई टेप नहीं दे सकते। अगर आपको टेप चाहिए तो वारंट लेकर आइए, उसने सख्ती से जुमर की आंखों में देखकर कहा। वो उसी तरह मुस्कुराती रही। ओके, कल अदालत खुलेगी तो मैं वारंट ले आऊँगी, मगर आपने ये नहीं पूछा कि मैं किस फुटेज का वारंट लाऊंगी। मैम मैं आपको बहुत तहम्मुल से, कल जब मैं कोर्ट जाऊंगी तो जानते हैं किनके वारंट निकलेंगे। 16 मार्च का जब एक मेंबर कौमी असम्बली की नौकरानी का इल्लीगल अबॉर्शन आपके हॉस्पिटल में हुआ था। 27 जनवरी का जब आपके वार्ड से 2 नौमौलूद बच्चे गायब हुए थे और आपकी फार्मेसी के रिकॉर्ड्स का सर्च वारंट भी, जहां पिछले 3 महीने में आपके खुद साख्ता मल्टीविटामिन ने 8 दर्जन औरतों के मुबैना तौर पे मिसकैरेज करवाए हैं और जहाँ तक मुझे मालूम है वो मल्टीविटामिन अभी मुकम्मल तौर पे अप्रूव नहीं हुआ। सो पता है क्या ऑफिसर, ये एक अच्छा और बड़ा अस्पताल है, मगर ये एक प्राइवेट अस्पताल है और सरकार एक निजी अस्पताल के साथ क्या कर सकती है ये हम दोनों जानते हैं। सो अब आप मुझसे पूछिए कि मुझे क्या चाहिए। एक सांस में तेज़ तेज़ बोलने के बाद वो रुकी और मुस्कुराकर बारी बारी उन तीनों के चेहरों को देखा
ऑफिसर इंचार्ज गुस्से भरी बेबसी से उसे घूरता रहा। मैम, मुझसे पूछिए ऑफिसर कि मुझे क्या चाहिए। उसने जब्त से गहरी सांस ली। आपको क्या चाहिए? जब आप सामने से हट कर मुझे कंट्रोल रूम में जाने का रास्ता देंगे तभी मैं बता सकूंगी। ऑफिसर चंद लम्हे उसे घूरता रहा, फिर दूसरों को इशारा करता एक तरफ हटा और दरवाज़ा खोल दिया। सुमन ने एक चुभती हुई मगर फातिहाना नज़र फारिस पर डाली, जिसके तने असाब ढीले पड़ चुके थे, और आगे बढ़ गई। फिर बज़ाहिर उन्हीं सख्त तासुरात को चेहरे पे तारी किए वो उसके अकब में अंदर दाखिल हुआ। चंद मिनट बाद एक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने कुर्सी पे मौजूद CR इंचार्ज फोल्डर्स खोल कर उनको मतलूबा फुटेजेस दिखा रहा था। सुमर उसकी कुर्सी के साथ खड़ी ज़रा झुक कर देख रही थी और फारिस उसके कंधे के पीछे खड़ा था। 2 लोग थे। वो स्क्रीन को देखते हुए बुड़बुड़ाती, जहाँ कॉरिडोर में 2 मास्क वाले वार्ड बॉयज स्ट्रेचर लाते हुए दिखाई दे रहे थे। स्ट्रेचर पर लेटे लड़के के ऊपर चादर डली थी, मगर सर से ज़रा से घुंघराले बाल नजर आते थे। सुमर के हलक में आंसुओं का गोला फंसने लगा, मगर उसने पलकों को झपक कर नमी अंदर दबा ली। ये फुटेज पुलिस के पास भी है, ये नहीं चाहिए। फारिस ने बेजारी से ऑपरेटर को देखा था। लिफ्ट की फुटेज कहाँ है? ऑपरेटर ने सर हिलाकर एक और फोल्डर खोला। थिएटर में स्ट्रेचर लाने से कबल वो दोनों लिफ्ट से उतरे थे। ये इससे पहले की टेप थी। लिफ्ट में वो दोनों खड़े थे। उनके सरों पे सब्ज टोपियाँ और चेहरे पे सब्ज मास्क थे। दफतन एक वार्ड बॉय जिसका रुख कैमरे के एन सामने था, उसने छींकने को मुंह पे हाथ रखा, फिर छींक मारकर मास्क हटाया, रुमाल से मुंह साफ किया और मास्क दुरुस्त कर लिया। पीछे करो। ऑपरेटर ने पीछे करके रोका और तस्वीर को बड़ा किया। वार्ड बॉय का चेहरा काफ़ी वाज़ेह था। वो एक पक्की उम्र का मर्द था और उसकी घनी मूंछें थी। क्या आपने पुलिस को ये दिखाया? उसने बारी बारी ऑपरेटर और सिक्योरिटी ऑफिसर को घूरा। ऑफिसर जो सीने पे बाजू लपेटे खड़ा था ज़रा बेजार हुआ। नहीं, क्योंकि उन्होंने ये फुटेज नहीं मांगी थी। फारिस ने जेब से एक फ्लैश निकाली और सिस्टम में दाखिल की। सिक्योरिटी ऑफिसर फ़ौरन आगे बढ़ा। नहीं, आप मेरा डाटा कॉपी नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे सामने कल की तमाम फुटेजेस कॉपी करने लगा हूँ और तुम मुझे खामोशी से ये काम करते देखोगे। फिर ऑपरेटर के कंधे पे हाथ रखा। जो फोल्डर्स मैं कह रहा हूँ वो कॉपी करते जाओ। शाबाश। ऑपरेटर ने बेबसी से इंचार्ज को देखा, जो महज खून के घूंट पीकर खड़ा रहा। दोबारा कुछ नहीं बोला। ये भी करो और ये भी। मुझे क्या देख रहे हो? मगर सर, ये दूसरे फोल्डर की वीडियो। मेरा दिमाग पहले बहुत घुमा हुआ है, मुझे मज़ीद ख़राब मत करो। वो जिस तरह उस लड़के को घूर कर बोला था, सुमन ने नापसंदीदगी से उसे देखा और वहाँ से हटकर दरवाजे के पास आ खड़ी हुई। वो कुर्सी के साथ झुका, उंगली से स्क्रीन की तरफ इशारा करते ऑपरेटर को हदायत दे रहा था। अभी से बर्फ़ उलझने लगी है बालों से, अभी से बर्फ़ उलझने लगी है बालों से, अभी तो कर्ज माहो साल भी उतारा नहीं। उस अपार्टमेंट की दीवारें खूबसूरत सजावट से ढकी थी और फर्श शीशे से चमकदार थे। लिविंग रूम में टीवी बुलंद आवाज़ से चल रहा था और बड़े सोफे पे नीम दराज नौशेरवा पाँव मेज़ पे रखे नापसंदीदगी से स्क्रीन को देख रहा था। रफ टी शर्ट और खुले ट्राउज़र में मलबूस उसका मुंह भी धुला हुआ नहीं लगता था। फिर उसी बेजारी से उसने मोबाइल उठाया और नंबर मिलाकर कान से लगाया। हाँ शेरू, तुम ठीक हो? हाशी मसरूफ़ से अंदाज में बोला था। खाक ठीक हूँ, कैद पड़ा हूँ इधर। मैंने कहा था घर में बंद मत रहो, दुबई में अपने एक एक दोस्त से मिलो ताकि सबको मालूम हो कि तुम उधर हो और इधर ही थे। जो भी पूछे तो कहना कि मैं इतवार की रात आया हूँ, समझे? आप तो ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे वाकई मुझे कभी ग्रैंड ज्यूरी के सामने पेश होना पड़ेगा। खुदा के लिए भाई, शुक्र अदा करो कि मैंने तुम्हें बचा लिया है और सब संभाल लिया है, लेकिन अगर अब तुमने मेरी बात नहीं मानी ना शेरू, तो मैं अगली दफ़ा तुम्हें नहीं बचाऊंगा। अब मेरा दिमाग मत ख़राब करो और दोस्तों को जाकर मिलो, तलखी से कहकर फ़ोन रख दिया गया। नौशेरवा गुस्से से मोबाइल को घूर कर रह गया। फिर उठा और ओपन किचन की तरफ आया। फ्रिज का दरवाज़ा खोला, जो उसका डब्बा निकाला और ऊपर लगे स्टैंड में लटका उल्टा शीशे का ग्लास उतारकर काउंटर पर रखा। फिर अंगूर का मशरूब उसमें अंडेला सुर्ख माया गिलास में भरने लगा। ग्लास उठाकर वो होंठों के करीब लेकर गया तो मशरूब के सुर्ख रंग में वही मंजर उभरने लगा। बजरी और सीमेंट के ढेर के करीब गिरा लड़का, उसकी अखड़ती सांसें, खुलती बंद होती आंखें और खून का तालाब, सुर्ख ताज़ा सुर्ख पानी जो बहता जा रहा था। एकदम उसका दिल उचाट हो गया। बेजारी से उसने सुर्ख मशरूब सिंक में अंडेल दिया। चेहरे पे शदीद झुंझलाहट दर आई थी। क्या मसला है? उकता कर वो चला आया और फिर से सोफे पे गिरा मोबाइल उठाया। कुछ देर बाद
بگاڑے موبائل دیکھتا رہا، پھر ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ تاثرات بدلے، فوراً سے نمبر ملا کر فون کان سے لگایا۔ ہیلو شیری، کیسی ہیں آپ؟ میں نے ابھی آپ کی اپ ڈیٹ دیکھی، آپ دبئی میں ہیں۔ جی میں بھی ادھر ہی ہوں، آج صبح ہی پہنچا ہوں، کیا ہم مل سکتے ہیں؟ آنکھوں میں امید جاگی اور چہرے پہ جوش سا ابھرا۔ اوکے میں آ جاؤں گا۔ بالآخر وہ مسکرایا اور موبائل کان سے ہٹایا۔ سرخ دل نے سرخ پانی کو ذہن سے محو کر دیا۔ مرے خدا، مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے۔ چھوٹے باغیچے کے سامنے کار روکتے ہوئے وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولا۔ وہ فوٹیج ASP کے حوالے کر دی ہے، وہ کہہ رہا تھا وہ اس آدمی کو پہچانتا ہے، جلد اسے گرفتار کر لے گا۔ زمر نے کوئی تاثر دیے بغیر پرس اٹھایا اور لاک کھولا۔ فارس نے نظریں پھیر کر اسے دیکھا، وہ گھنگریالے بال کان کے پیچھے اڑستی اپنی طرف کا دروازہ کھول رہی تھی۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، ان لوگوں کو ادھر نہیں چھوڑ سکتا، اب وہ ہماری طرف رہیں گے، اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو ابھی بتا دیں، سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے دروازہ کھولا۔ اگر ابا کو تم ہمارے ساتھ رہنے کے لیے راضی کر لو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، بظاہر اس نے سپاٹ انداز میں کہا اور آگے بڑھ گئی، مگر چہرے پہ واضح اطمینان اتر آیا تھا، گویا کوئی ان کہی خواہش پوری ہوئی ہو۔ وہ بنا چاپ کے اندر راہداری میں آئی تو لاؤنج سے آوازیں آ رہی تھی۔ فارس صبح کہہ رہا تھا کہ ہم اب اس کے ساتھ جا کر رہیں، ندرت تھکی تھکی سے کہہ رہی تھی۔ زمر کے قدم راہداری میں سست ہو گئے، کیونکہ حنین آگے سے بہت خفگی سے بولی تھی، ہمارا بھائی کھویا ہے تو ہم اتنے بے آسرا ہو گئے ہیں کہ گھر بدر ہو جائیں۔ شاید وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ تمہیں اسامہ اور تمہاری امی کو ان کے ساتھ جا کر رہنا چاہیے، یہاں اکیلے نہیں رہ سکتے تم لوگ۔ ابا کی آواز میں بھی تکان تھی، صبح سے سادی کو رو رو کر اب سب نرحال بیٹھے تھے۔ ماموں پہ بوجھ کیوں بنے؟ آپ اپنے کرایہ داروں کو فارغ کر دیں، ہم وہاں چلے جاتے ہیں۔ کون سے کرایہ دار؟ وہ جو آپ کے پلاٹ پہ گھر بنا تھا اور اس میں نئے کرایہ دار آئے تھے، وہ ان کو یاد کروا رہی تھی۔ سمر نے دیوار سے لگی آنکھیں بند کر لی۔ گھر؟ ابا حیران ہوئے، تمہیں کس نے کہا؟ میری فرینڈ کا گھر بھی ہے اسی کالونی میں، اس کی طرف گئی تو دیکھا تھا۔ وہ پلاٹ تو زمر نے کب کا بیچ دیا حنین، ندرت نے بتایا۔ چل لمحے کے لیے لاؤنج سے کوئی آواز نہ آئی۔ راہداری میں کھڑی زمر نے آنکھیں کھولی۔ بیچ دیا؟ حنین شاکڈ تھی، مگر کیوں؟ اس کو شاید کسی مقدمے کے لیے رقم چاہیے تھی، ندرت نے بے پرواہی سے بتایا، گویا یہ ذکر غیر اہم تھا۔ ابا خاموش رہے۔ مقدمے کے لیے؟ اف بڑے ابا، آپ نے ان کو یوں کرنے کیسے دیا؟ وہ آپ کے لیے ایک سیکیورٹی تھی، ایک سہارا تھا، وہ زمر کا تھا۔ حنا کی تلخی سے بھری آواز آئی تھی، اور زمر صرف اپنا سوچتی ہیں، اور پھر غصے سے بولتی اٹھ کر آئی تو وہ راہداری میں کھڑی تھی، اسے دیکھ کر ایک دم ٹھہر گئی، نظریں اس کے عقب میں گئی تو زمر نے بھی چونک کر گردن موڑی۔ فارس بھی پیچھے کھڑا تھا، مگر زمر کے چہرے کے برعکس اس کی آنکھوں میں حنین کے لیے ناراضی تھی۔ بھائی کا کچھ پتہ چلا؟ اس نے بےتابی سے فارس کو مخاطب کیا، مگر اس کے نفی میں ہلتے سر کو دیکھ کر اس کی آنکھیں ڈبڈبائی اور وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوئے۔ بڑے ابا اور ندرت دونوں نے بے قراری سے ان کو دیکھا، مگر چہروں پہ لکھی تحریر پڑھ لی اور نگاہیں مایوس پلٹ آئی۔ وہ سامنے صوفے پہ جا کر بیٹھا۔ زمر چوکھٹ میں کھڑی رہی۔ میں جاتے وقت آپا کو بتا کر گیا تھا کہ اب آپ لوگ ہمارے ساتھ چل کر رہیں گے۔ اس نے بات کا آغاز ابا کو دیکھتے ہوئے کیا۔ انہوں نے نفی میں گردن ہلائی۔ میں اسی گھر میں ٹھیک ہوں، صداقت ہے میرے پاس۔ ہاں تم باقی سب کو لے جاؤ۔ ایک ہی دن میں وہ کمزور نظر آنے لگے تھے۔ ابا وہ گھر آپ نے مہینے کے آخر میں ویسے بھی خالی کرنا تھا، اور یہ جگہ اب رہنے کے قابل نہیں، اس لیے پلیز ضد مت کیجیے اور ہمارے ساتھ چلیں۔ سمر ٹھیک کہہ رہی ہیں، باپ کا کہیں اور رہنا صحیح نہیں ہے، وہ ابا کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ابا مسلسل انکاری تھے اور ندرت متامل تھی۔ فارس، ہم اتنے سارے لوگ کیسے رہیں گے ادھر؟ اتنا چھوٹا نہیں ہے وہ گھر، 3 بیڈ روم ہے، نیچے والا یوسف صاحب اور سیم لے لیں گے، صداقت پورچ کے ساتھ سرونٹ روم میں رہ لے گا، اور اوپر۔ وہ رکا، ایک نظر زمر کو دیکھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اوپر میرا اور زرتاشا والا پرانا کمرہ آپ کے اور حنین کے لیے کافی ہے، باقی ہمارا تو ویسے بھی امی والا کمرہ ہے۔ اب کہ اس نے زمر کو دیکھے بنا سنجیدگی سے بات مکمل کی، دروازے پہ رکھے اس کے ہاتھ کی گرفت سخت ہوئی تھی، ابرو تن گئے، خاموش تیز نظر اس پہ ڈالی، مگر جب بولی تو آواز ہموار تھی، سب آرام سے آ جائیں گے، آپ بس چلنے کی تیاری کریں۔ اور مڑتے ہوئے کانوں میں ندرت کی آواز پڑی، میرا بیٹا ہوتا تو ہمیں کبھی یوں نہ جانے دیتا،
बड़े ابا مسلسل انکار کر رہے تھے اور فارس کچھ کہہ رہا تھا، مگر زمر سنے بغیر آگے چلتے آئے۔ سعدی کا کمرہ خالی پڑا تھا۔ وہ دیوار سے لگے اس کے بیڈ پہ بیٹھی، جوتے اتار کر پیر اوپر کر لیے اور دیوار سے ٹیک لگا لی۔ آنکھوں میں پانی سا ابھر رہا تھا جس کو اندر اتارے بنا دیوار سے سر ٹکائے بس چپ چاپ سامنے دیکھے گئی۔ دل خالی تھا، ہاتھ خالی تھے، دنیا خالی تھی۔ اسی دیوار کے دوسری طرف حنین کے کمرے میں بھی ایسے ہی بیڈ لگا تھا اور وہ بھی اسی دیوار سے لگی اکڑو بیٹھی، سر گھٹنوں پہ رکھے رو رہی تھی۔ دل خالی تھا، ہاتھ خالی تھے، دنیا خالی تھی۔ دونوں ایک ہی بات سوچ رہی تھی، ہمارا سعدی کہاں ہوگا اس وقت؟ بلند ہاتھوں میں زنجیر ڈال دیتے ہیں، بلند ہاتھوں میں زنجیر ڈال دیتے ہیں، عجب رسم چلی ہے، دعا نہ مانگے کوئی۔ اس نے بدقت آنکھیں کھولی تو دھندلی سی چھت نظر آئی، پلکیں آہستہ سے جھپکی تو منظر قدرے صاف ہوا۔ سعدی کے چہرے پہ تکلیف ابھری، حسیات جاگنے کے بعد درد شدت سے لوٹ آیا تھا۔ وہ ہلکا سا کراہا، پھر گردن موڑی۔ وہ ہسپتال کے بیڈ پہ لیٹا تھا اور اس کے ارد گرد ایک کشادہ اور چمکتا ہوا کمرہ تھا۔ اس نے کہنی کے بل اٹھنے کی کوشش کی مگر جسم جیسے جام ہو چکا تھا۔ اذیت کے احساس سے آنکھیں میچ لی۔ ریلیکس، آرام سے۔ ایک عورت تیزی سے اس کے قریب آئی تھی۔ سعدی نے مندی مندی سی آنکھیں کھولی۔ یہ چہرہ وہ اسے پہچانتا تھا مگر اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون ہے۔ امی کہاں ہیں؟ وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے بڑبڑایا، آپ کو پانی چاہیے یا کچھ اور؟ کہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ آواز، لہجہ سب شناسا تھا مگر یہ کون؟ اس نے پلکیں جھپکی، خود پہ جھکی اسمارٹ سی عورت کا چہرہ واضح ہوا، بھورے سنہری رنگ بال اور سفید جلد۔ میری امی کہاں ہیں؟ اس نے پھر اٹھنے کی کوشش کی مگر وہ اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ آپ کو پانی دوں؟ اب کے سعدی نے الجھن سے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ کیا وہ اس کی بات سن نہیں سکتی تھی؟ اس نے پھر اٹھنے کی صحیح کرنی چاہی مگر کیا شے تھی جو اس کو حرکت نہیں کرنے دے رہی تھی؟ اس کی آنکھیں اپنے بازوؤں تک گئی، دونوں بازو کہنی سے کلائی تک بیڈ کے ساتھ اسٹرپ سے بندھے تھے۔ ایک دم سے ذہن پہ دوائیوں سے چھایا نشہ اور غنودگی اترنے لگی۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ میں کہاں ہوں؟ بے حد حیرت اور وحشت سے اس نے خود پہ جھکی عورت سے سوال کیا، کیا آپ کو پانی چاہیے؟ اس نے اسی نرمی سے پوچھا۔ ذہن میں بکھرے ٹکڑے جڑنے لگے۔ اس عورت کو دیکھتی اس کی آنکھیں سکڑی۔ میری انجیو کہنے کے ساتھ اس نے بازو زور سے بھینچے مگر گرفت مضبوط تھی، وہ کسے رہے۔ میں کہاں ہوں؟ وہ سیدھی ہوئی، سینے پہ بازو لپیٹ کر اسے دیکھا۔ آپ کو پانی چاہیے یا نہیں؟ سعدی نے سر تکیے پہ گرا دیا۔ مہری کو تکتی اس کی آنکھوں میں زمانے بھر کی حیرت تھی۔ میں کہاں ہوں؟ میرے گھر والے کہاں ہیں؟ مگر میری کاؤچ کی طرف گئی، شاید فون وغیرہ پہ کسی کو اطلاع دی کہ چند لمحے بعد دروازہ کھلا اور قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میری امی کہاں ہیں؟ وہ بدقت بول پا رہا تھا۔ تکیے پہ رکھی گردن ذرا موڑی تو دھندلا سا منظر نظر آیا۔ نیلی جینس پہ گھٹنوں تک آتا سفید اوور آل پہنے ایک لڑکی اس کی جانب آ رہی تھی۔ اس کے بال سیدھے اور لمبے تھے، کونی تک آئے اور گردن میں اسٹیپ پڑا تھا۔ قریب آئی تو چہرہ واضح ہوا، کندوی رنگت اور بڑی بڑی سی آنکھیں اور ان میں ایک معصوم سا تاثر۔ نرمی سے مسکراتی وہ اسے انگریزی میں اس کی طبیعت پوچھ رہی تھی۔ میری امی کہاں ہے؟ وہ اس کو اب کوئی انجیکشن لگا رہی تھی اور سعدی ایک ہی بات دہرائے جا رہا تھا۔ آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھی۔ اندھیرا، پھر روشنی، پھر اندھیرا۔ پھر وہ میری کی طرف گھومی۔ اس کے ہاتھ کھول دو کم از کم، وہ بیمار ہے اور زخمی بھی، اس حالت میں بھاگ کر کہاں جائے گا؟ اس کی آواز میں ترہم تھا۔ مقابل کھڑی میری نے اسے تیز نظروں سے گھورا۔ تمہیں اس سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھو۔ اپنے باس سے کہو صرف اس کے ہاتھ کھول دے۔ وہ الفاظ گڑمڑ ہو گئے، اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ سازش تھی رہبروں کی یا قسمت کا پھیر تھا؟ سازش تھی رہبروں کی یا قسمت کا پھیر تھا؟ ہم ہجرتوں کے بعد بھی قاتل کے گھر میں تھے۔ اس رات قصرے کاردار کے عقب میں انیکسی کی ساری بتیاں روشن تھیں۔ صداقت کچن میں کھڑا ندرت کے ساتھ چیزیں سیٹ کروا رہا تھا۔ ندرت پھر اس کے بعد نہیں روئی تھی۔ 2 دن لگے ساری تیاریوں میں اور آج تیسرے دن وہ لوگ بالآخر اس انیکسی میں آ چکے تھے۔ لاؤنج بھی صفائی کے بعد چمکنے لگا تھا۔ لاؤنج میں سے ایک کمرے کا دروازہ کھلتا جس میں بڑے ابا ایک سنگل بیڈ پہ لیٹے تھے۔ فاصلے پہ دوسرے بیڈ پہ سارے دن کا تھکا آ رہا سیم سو رہا تھا۔
اوپر सीढ़ियों चढ़ कर जाओ तो फारिस और जरताशा के पुराने कमरे का हुलिया ज़रा बदला हुआ था। फारिस की कोई चीज़ उधर ना थी। हनीन और नुदरत के बैग्स और कपड़े वहाँ दिखाई दे रहे थे। साथ वाले कमरे का दरवाज़ा बंद था। अंदर मध्यम सर्द बत्तियाँ जल रही थी। ये वही कमरा था जिसमें जुमर शादी के बाद से रह रही थी। शादी के लाए बुक्के वहीं रखे थे, गो के वो अब सूख चुके थे। एक अलमारी खुली थी और फारिस उसके सामने खड़ा उसमें अपनी चीज़ें रख रहा था। दफतन उसने हाथ रोककर एक नज़र उन बॉक्सेस पे डाली जिनमें जुमर के कागजात थे और जो उसने बादल नख्वास्ता फारिस की चीज़ों के लिए उस अलमारी से निकाल लिए थे, और फिर गर्दन मोड़कर उसे देखा जो स्टडी टेबल पे उसकी तरफ पुश्त किए लैपटॉप खोले बैठी थी। मध्यम जर्द बत्ती में भी उसके घुंघराले बाल चमक रहे थे। आप ये बॉक्सेस नीचे बेसमेंट में रख दें। बेसमेंट की चाबी आपकी ड्रेसिंग टेबल पे पड़ी है। पिछले 2 दिन की खामोशी के बाद उसने पहली दफ़ा उसे मुखातिब किया था। वो जवाब दिए बिना काम किए गई। फारिस ने गहरी सांस ली। आई एम सॉरी, उस दिन आप पे गुस्सा कर गया। आपकी माजरतों का वक्त गुजर चुका है। वो मुड़े बिना कंधे अचकाकर बोली। कोशिश करूँगा इस कमरे में कम से कम आऊँ और आपको ज़्यादा परेशान ना करूँ, ये भी मजबूरी है। वो चुपचाप स्क्रीन को देखे गई और वो उसके बालों को। अगर आप मेरी वजह से गैर आरामदेह हैं तो इसके लिए भी माजरत करता हूँ। ये आपका कमरा है, आपका ही रहेगा। मैं सोफ़े पे सोऊंगा जब तक हमें साथ रहना पड़े। जुमर की टाइप करती उंगलियां थमी। गर्दन मोड़कर जताती नज़रों से उसे देखा। मैंने अपने कमरे में ये सोफ़ा आपके लिए ही डलवाया है, और वापस घूम गई। फारिस ने ठंडी सांस ली, फिर अलमारी का पट बंद करता खिड़की तक आया तो दम ठहरा। पर्दा ज़रा सिरकाकर नीचे देखा जहाँ बरामदे में हाशिम खड़ा हनीन से बात करता नज़र आ रहा था। फारिस के जबड़े भिंचे वो तेज़ी से बाहर निकला। अनैक्सी के बरामदे में वो खड़ी थी और उसके सामने हाशिम था। हाशिम के अकब में सब्ज़ा ज़ार ऊंचा होता दिखाई देता और चोटी पे वो बुलंद महल था। मगर जब हाशिम सामने होता तो दूसरी हर शय अपना हुस्न और अज़मत खो देती थी। अब भी वो नरमी से मुस्कुराकर पूछ रहा था, अच्छा किया जो तुम लोग यहाँ आ गए। सेटल हो गए या कोई मदद चाहिए? नहीं थैंक यू, सब हो गया। वो उदासी से मुस्कुराई। बाल पोनी में बंधे थे और लिबास मलगजा था। उसके मुकाबले में वो रात को भी चमकदार सफ़ेद शर्ट में मलबूस कितना ताज़ा दम लग रहा था। हना को एहसास कमतरी ने आन घेरा। वो बंदा पकड़ा गया या नहीं जो लिफ्ट की फुटेज में मिला था? नहीं पता नहीं। हना ने यासिया से शाने झुकाए। हाशिम ने गौर से उसे देखा। तुम इस मामले में कोई दिलचस्पी क्यों नहीं ले रही? फुप्पू और मामू कर रहे हैं ना सब, मगर वो शादी के लीगल वारिस नहीं है। मतलब? उसके चेहरे पे आती उलझन देखकर वो कदरे हैरान हुआ। क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया? फुप्पू और मामू कानूनी वारिस नहीं होते। इस केस में सिर्फ तुम्हारी अम्मी या तुम शादी के वारिस हो। और सैम, वो 18 साल से छोटा है, सो वारिस नहीं हो सकता। ओह, मगर क्या फ़र्क पड़ता है? वो बेदिली से सर झुकाए, जूते से फर्श खुरचने लगी। तुम कितने साल की हो? सामने जेबों में हाथ डाले खड़े हाशिम ने पूछा। 20। मैं 35 साल का था जब मेरा बाप मरा। मैं 20 का नहीं था। फिर भी लोगों ने मेरा इस्तेमाल करने की कोशिश की। इसलिए मेरी नसीहत याद रखना, जब आपके घर का सरबराह ना रहे तो आंखें और कान खुली रखते हैं। हनीन चुपचाप उसे देखे गई, मगर उसके चेहरे पे उलझन भरी नापसंदीदगी का तासुर था। मगर फारिस मामू अब हमारे सरबराह हैं। तो उसी पल दरवाज़ा खुला और फारिस बाहर आया। हना ने चौंक कर उसे देखा, एकदम अपना आप चोर लगा। हेलो फारिस। हाशिम ने उसी तरह मुस्कुराकर सर को खम दिया। हना फ़ौरन उसकी तरफ मुड़ी। मामू, हाशिम भाई आपका पूछ रहे थे। मैं समझी आप सो चुके हैं। फारिस ने एक तेज़ पाट नज़र हाशिम पे डाली, फिर हना को इशारा किया। अंदर जाओ। आवाज़ में सख्ती थी। वो सर झुकाए। ओके गुड नाइट कहती फ़ौरन अंदर खिसक ली। अब वो अपने घर के दरवाजे के बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। आस्तीन चढ़ाए, तने अबरू और दबे दबे गुस्से के साथ हाशिम को देखा। क्या हुआ? पुरसुकून खड़े हाशिम ने अबरू उठाए। वक्त नहीं मिल सका। कुछ हिसाब किताब करना था तुम्हारे साथ। आंखों में तपिश लिए उसे घूरा। क्या कह रहे थे तुम उस दिन जुमर से कि शादी का हादसा मेरे सर पे डाल दो? ओह कम ऑन। हाशिम ने बेहद हैरत से सर झटका। क्या उसने ये बताया है तुम्हें? और क्या ये नहीं बताया कि उसने खुद क्या किया? इनफैक्ट मिसेस गाजी ने मुझे बहुत साफ लफ्ज़ों में बताया कि वो आपसे मुझसे ज़्यादा नफ़रत करती है, और ये भी कि तंजिया लहजे में वो गोया हुआ, और ये भी कि इत्तेफाक से इस दफ़ा भी आपके पास एलिबाई है। तो मैंने पूछा, फारिस इस वक्त कहाँ था? बोली, मेरे साथ था, मगर वो अपने तमाम अमाल का हिसाब भुगतेगा। मैंने पूछा, आप ये फारिस पे डालना चाहती हैं? तभी तुम आ गए। शायद उन्होंने तुम्हारे सामने अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए ये कहा, वरना
اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو بہت محتاط رہتا، کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے تم سے شادی کیوں کی ہے۔ میری بات کان کھول کر سنو ہاشم۔ وہ چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا آگے آیا۔ یہ میرا گھر ہے اور زمر میری بیوی ہے۔ تم مجھے مقابلے پہ اس کی بات کا زیادہ یقین ہے، اس لیے میری بیوی سے دور رہو۔ چبا چبا کر ایک ایک لفظ ادا کیا۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی مجھے لگا کہ تم سعدی کے حادثے کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو یاد رکھنا میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ ایک تیز نظر اس پہ ڈال کر وہ مڑنے لگا، پھر رکا۔ اور ہاں، میرے گھر میری غیر موجودگی میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا دوست سعدی تھا، اس گھر میں اب تمہارا مزید کوئی دوست نہیں ہے۔ اور اندر جا کر زور سے دروازہ بند کر دیا۔ ہاشم بامشکل ضبط کرتا مڑا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا سبزہ اظہار پہ چلتا گیا۔ اس کے چہرے پہ شدید غصہ تھا۔ اس کے کمرے کی بلکنی سامنے تھی۔ بیرونی زینے سے وہ بلکنی پہ چڑھا اور اندر کمرے میں آ کر موبائل پہ نمبر ملایا۔ خاور نے پہلی گھنٹی پہ کال اٹھائی۔ جی سر۔ خاور، مجھے نہیں پتا تم یہ کیسے کرو گے۔ غسیلی آنکھوں کے ساتھ وہ فون میں گھر آیا تھا۔ مگر مجھے فارس غازی جیل کے اندر چاہیے، کبھی بھی باہر نہ نکلنے کے لیے۔ اوکے سر، میں کچھ کرتا ہوں۔ کال بند ہوئی تو ہاشم نے اسی برہمی سے فون صوفے پہ پھینک دیا اور منہ ہی منہ میں چند انگریزی گالیاں اسے نکالی۔ غصہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ انیکسی کے اندر فارس سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا تو حنا کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور وہ بجھے چہرے کے ساتھ بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ وہ چوکھٹ میں ٹھہرا۔ آئندہ ہاشم سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اچھا آدمی نہیں ہے، نہ سختی نہ نرمی۔ بس ہموار لہجے میں کہہ کر اس کا جی اچھا میں جھکتا سر دیکھ کر وہ اپنے کمرے کی طرف آ گیا۔ اپنا کمرہ؟ ہلکی دستک دے کر دروازہ کھولا تو کمرے کی بتی بجھی تھی، صرف ڈریسنگ روم کا بلب جل رہا تھا۔ اسٹڈی ٹیبل خالی تھی۔ وہ بیڈ پہ لحاف گردن تک اوڑے آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹی تھی۔ کیا یہ میرے جانے کا انتظار کر رہی تھی؟ وہ آہستہ سے دروازہ بند کرتا بیڈ کے قریب آیا، دوسرا تکیہ اٹھایا اور صوفے پہ رکھا، پھر یوں ہی گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ آنکھیں بازو سے ڈھکی تھی مگر ناک کی لونگ دمکتی نظر آ رہی تھی۔ فارس کے چہرے پہ چھائے تنے تاثرات ڈھیلے پڑے۔ نظر زمر کے سائڈ ٹیبل پہ پڑی، وہاں دوائیں رکھی تھی اور ساتھ میں جگ خالی تھا۔ اس نے جگ اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ واپس آیا تو وہ پانی سے بھرا تھا اور ٹھنڈے پانی کے باعث جگ کو پسینہ آیا ہوا لگتا تھا۔ جگ واپس دھرتے اس نے گردن جھکا کر ذرا کی ذرا اسے دیکھا۔ وہ جاگ رہی تھی، وہ جانتا تھا۔ ایک تلخ مسکراہٹ لبوں پہ ابھر کر معدوم ہوئی، پھر صوفے کی طرف آ گیا۔ گھر کی بتیاں آہستہ آہستہ بجھنے لگی، خاموشی چھانے لگی۔ کتنے ہی پل ان کے کمرے میں آہستہ سے سرک گئے۔ وہ ہنوز بازو آنکھوں پہ رکھے لیٹی تھی اور وہ صوفے پہ نیم دراز سینے پہ لیپ ٹاپ رکھے ہسپتال کی فوٹیج بار بار دیکھ رہا تھا۔ اندھیرے میں اسکرین کی روشنی اس کے چہرے کو چمکا رہی تھی۔ ڈریسنگ روم کی بتی اب بند تھی اور باقی کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ ایک دم سے وہ اٹھ بیٹھی، بالکل سیدھی۔ فارس نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ پاؤں نیچے اتارے بالکل دم بخود سی بیٹھی تھی۔ اوہ، وہ ہلکا سا بڑبڑائی۔ زمر، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ لیپ ٹاپ میز پہ رکھتا خود بھی اٹھ بیٹھا۔ زمر نے چونک کر اسے دیکھا۔ نیم اندھیرے میں بھی اتنا واضح تھا کہ اس کی آنکھیں خواب دیدہ تھیں۔ شاید وہ سو گئی تھی اور کچی نیند سے جاگی تھی۔ وہ ویڈیو، وہ بے خودی کے عالم میں بولی۔ کون سی ویڈیو؟ ہاسپٹل والی؟ وہ ایک طرف کو ہو بیٹھا۔ آئیے دیکھ لیجئے۔ وہ ایک دم اٹھی اور ننگے پیر تیزی سے اس طرف آئی۔ کیا آپ اس ویڈیو کی بات کر رہی ہیں؟ بیٹھ جائیے۔ وہ جو کافی مضطرب سی لگ رہی تھی صوفے کے کنارے ٹک گئی اور آگے کو جھک کر اسکرین دیکھی۔ ہسپتال کے ایک کوریڈور کی فوٹیج چل رہی تھی۔ لفٹ والی؟ وہ پریشانی سے بولی تو فارس نے اچھا کہہ کر مطلوبہ ویڈیو لگائی۔ زمر نے چہرہ مزید آگے جھکایا تو گھنگریالی لٹیں کندھے سے پھسل کر سامنے کو گری۔ فارس نے ذرا کی ذرا نظر اس پہ ڈالی۔ وہ بال کان کے پیچھے اڑستی، آنکھیں سکڑے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ یہ دیکھو۔ اس نے ایک منظر کو سٹل کیا تو فارس نے توجہ اور دھیان اسکرین کی طرف لگانا چاہا۔ مجھے ابھی یاد آیا، یہ آدمی دیکھو، چھینک مارنے کے لیے ماسک اتارنے سے 6 سیکنڈ پہلے۔ اس نے نظر اٹھا کر کیمرے کی طرف دیکھا ہے۔ وہ ایک دم چونکا۔ اسکرین پہ اس شخص کی نگاہ اٹھا کر فوراً واپس موڑ لینے کو زمر نے سٹل کر دیکھا تھا۔ یعنی کہ وہ اس بات سے واقف تھا کہ لفٹ کا کیمرہ اس کی تصویر بنا رہا ہے؟ ہاں، اور پھر بھی اس نے ماسک اتارا۔ زمر کا اضطراب اب غصے میں بدلنے لگا تھا، تاکہ ہم اس کا چہرہ ٹھیک سے دیکھ لیں۔ اب دیکھنا، وہ 4 دن میں پولیس اس کو پکڑ بھی لے گی اور یہ اعتراف جرم بھی کر لے گا، کیونکہ یہ صرف ایک کرائے کا آدمی ہے جسے اصل مجرم خود کو چھپانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ وہ اسکرین کو دیکھتے ہوئے
सोचते हुए बोल रहा था। फिर कुछ याद आया। ये देखिए, मैं दूसरी फुटेजेस चेक कर रहा था। ये उस कॉरिडोर को देखिए। उसने एक और वीडियो लगाकर दिखाई। कॉरिडोर खाली था। फारिस ने ज़रा फॉरवर्ड किया। इस शीशे के दरवाजे को देखिए, इसमें मुखालिफ कॉरिडोर का अक्स झलक रहा है। सुमर ने गर्दन मजीद आगे करके गौर से देखा। इस अक्स में एक नर्स जाती हुई दिखाई दे रही है। उसकी पुश्त है इस तरफ। उसने रास्ते में वो ट्रे में से कुछ गिराती है, फिर उठाती है और चली जाती है। ओके, फिर नीम अंधेर कमरे में वो दोनों सोफे पे साथ साथ बैठे बात कर रहे थे। इस कॉरिडोर में अगले आधे घंटे में हर 5 मिनट और 17 सेकंड बाद एक नर्स का अक्स दिखाई देता है, जो बीच रास्ते में कुछ गिरा देती है। या तो अस्पताल की सारी नर्सें अंधी हैं, या फिर ये एक ही 5 मिनट का क्लिप है जो बार बार दोहराया गया है। यानी असल आधे घंटे की टेप गायब है। वो चौंकी। अगर अस्पताल वाले इन ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स के साथ मिलकर ये टेप डॉक्टर कर सकते हैं तो लिफ्ट वाली टेप भी गायब कर सकते थे, मगर नहीं, उन्होंने हमारे साथ खेल खेला। उसकी पेशानी पे बल पड़ रहे थे और वो गुस्से से कहती जा रही थी। उनको पता था हम फुटेजेस निकलवाएंगे, तो वो हर उस रास्ते पे बैठे हैं हमें भटकाने के लिए जो शादी तक जाता है। वो हमेशा हमसे 2 कदम आगे रहेंगे। वो ज़हनी तौर पे इतनी उलझी हुई थी कि फारिस ने किन अखियों से देखा। वो उसके सोफे पे उसके तकिए के साथ बैठी है। उसे एहसास नहीं हुआ। अगर वो हमेशा हमसे 2 कदम आगे रहेंगे तो हम शादी को कभी नहीं ढूंढ सकते। बिल्कुल। वो स्क्रीन को पलके स्क्वेयर कर देखे गई। अंधेर कमरे में वाहिद मदम से रोशनी अजब फसू बिखेर रही थी। वो बदिक्कत जुमर से नज़रें हटाकर सामने देखने लगा। लाइब्रेरी के सारे मंजर इर्द गिर्द उतरने लगे थे। बस फिर हम शादी को नहीं ढूंढते, वो कतियत से बोली तो वो चौंका। क्या मतलब? हम उनके कदम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो वो हमेशा 2 कदम आगे रहेंगे, सो हम शादी को नहीं ढूंढेंगे। हम उनको उनकी गर्दन से पकड़ेंगे, वहाँ से जहाँ से उन्होंने तसव्वुर नहीं किया होगा। वो लैपटॉप को देखती गोया खुद से बोल रही थी। मगर हम नहीं जानते वो कौन है। वो भी यही समझते हैं कि हम उन्हें नहीं जानते, मगर यहाँ पर उन्होंने एक गलती कर दी है। वो पहली दफ़ा मुस्कुराई और आंखें मोड़कर फारिस को देखा। क्या तुमने क्रिमिनल लॉ में पढ़ा नहीं था कि इट्स नॉट द क्राइम, इट्स द कवर अप? फारिस ने इस बात में सर हिलाया। बिल्कुल, मुजरिम को उसका जुर्म नहीं पकड़वाता, बल्कि जुर्म को छुपाने की कोशिश पकड़वाती है। सो अपने जुर्म को छुपाने की कोशिश में उन्होंने अपना एक बंदा हमारे सामने ला खड़ा किया है। अब तक वो हमारे लिए एक अनजान गिरोह था मुजरिमों का, मगर अब हम उनके एक साथी को जानते हैं, ये लिफ्ट वाला आदमी। मगर फारिस ने नफ़ी में सर हिलाया। ये तो सिर्फ एक हरकारा है, किराए का आदमी। जिन लोगों ने शादी पे हमला किया है, ये आदमी उनको जानता तक नहीं होगा। बिल्कुल, वो भी यही समझते हैं, मगर फारिस, वो किसी को तो जानता होगा। किसी ने तो उसको पैसे दिए होंगे इस काम के। हम उस आदमी के ज़रिए इसको ढूंढेंगे जिसने उसे पैसे दिए, और फिर इससे ऊपर वाले को। और यूँ जीने पे जीना चढ़ते हम उन लोगों तक पहुंच सकते हैं जिन्होंने शादी को अपने पास रखा हुआ है। सो अब हम शादी को नहीं ढूंढेंगे, हम उन लोगों को ढूंढेंगे। जिस दिन हमें ये लोग मिल जाएंगे उस दिन शादी भी मिल जाएगा। उसके लहजे में अज़म था। ओके, ऐसे ही करते हैं, मगर उन तक पहुंचना आसान नहीं होगा। क्या आपने बैलिस्टिक रिपोर्ट देखी? शादी को ग्लोक गन से गोली मारी गई। कभी इम्कान है कि G41 इस्तेमाल की गई। पाकिस्तान में G41 मंगवाओ तो 2.5-3 लाख से कम की नहीं मिलती। और कौन मंगवा सकता है इतने आराम से? क्लॉक की पिस्तौल। असले की दरामद ममनू है और सिर्फ सिंगल इंपोर्ट लाइसेंस के ज़रिए ही कोई एक वक्त में एक ही पिस्तौल मंगवा सकता है। मेरा मतलब है ये महंगी तरीन गन्स में से एक है। क्लास और टेस्ट चेक करें ज़रा उन लोगों का। वो स्क्रीन को देखते हुए तबसरा कर रहा था। एकदम रुका। उसने जुमर को चौंकते हुए देखा था। गन के जिक्र पे जैसे वो होश में आई। बेख्तियार चौंक कर आसपास देखा। वो उसके सोफे पे एकदम वो खड़ी हुई। चेहरे पे स्पाटपन आ गया। जाहिर है कातिल असले के बारे में आपसे बेहतर कौन जानता होगा। तल्खी से कहकर वो तेज़ी से बेड तक आई। जर्द मौसमों का सारा फिसो गायब हो गया। अंधेरे में 2 साए रह गए। एक सोफे पे बैठा था और दूसरी बेड के साथ उसकी तरफ पुश्त किए खड़ा था। गुड नाइट। फारिस के चेहरे पे संजीदगी उतर आई। उसकी बात को नज़रअंदाज करके वो कंप्यूटर ऑफ करने लगा। जिन्हें मानता ही नहीं ये दिल, वही लोग मेरे हैं हमसफ़र। मुझे हर तरह से जो रास थे, वही लोग मुझसे बिछड़ गए। दीवार के पार हनीन और नुदरत के कमरे की बत्ती जल रही थी। नुदरत बेड पे बैठी नमाज पढ़ रही थी और हनीन करवट के बल लेटी चादर पे उंगली से लकीरें खींचती जा रही थी। जुमर के अल्फाज ज़हन में गूंज रहे थे।
مجھے سعدی کا لیپ ٹاپ کھول دو حنین، میں کسی شاپ پہ جا کر بھی کھلوا سکتی ہوں، مگر یہ کام تم مجھے خود کر کے دو گی اگر تم کچھ کر سکتی ہو تو۔ وہ جانتی تھی زمر نے صرف اس کو اکسانے کے لیے ایسا کہا تھا، مگر وہ ان باتوں میں اب نہیں آیا کرتی تھی۔ پھر بھی وہ اٹھی اور سلیپرز پہن کر باہر نکل آئی۔ چند لمحے بعد ہنا بیسمنٹ کے زینے اتر رہی تھی۔ بتیاں جلائی تو سارا تہخانہ روشن ہوا۔ وہ ایک کھلا سا کمرہ تھا جس کے ستون لگے تھے اور پورے کمرے کے رقبے پہ وہ پھیلا ہوا تھا۔ اس کا آدھا حصہ اس سامان اور باکسز سے بھرا ہوا تھا جو خالی گھر کر کے شفٹنگ کے وقت وہ ادھر لائے تھے۔ ایک کونے میں الگ سے چند باکسز رکھے تھے۔ حنین قدم قدم چلتی اس کونے تک آئی۔ ان چیزوں کو دیکھ کر آنکھیں نم ہوئی۔ سعدی کی چیزیں۔ اس نے سعدی کے کپڑوں والا باکس کھولا، ایک شرٹ نکالی، صاف ستھری سفید ٹی شرٹ۔ وہ سوتے وقت عموماً یہی پہنتا تھا۔ ٹی شرٹ دونوں ہاتھوں میں پکڑے وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ جب بھی اندھیر تہخانے سے آواز آئی، یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے دو ساتھیوں، اس نے چونک کر گردن گھمائی۔ سعدی کی آواز تھی وہ، مگر وہ خود ادھر نہیں تھا، وہ دور کہیں دوسرے زمانے میں اسے پکار رہا تھا۔ ایک منظر سا ذہن میں روشن ہوا۔ ریسٹ ہاؤس کا کمرہ، فاصلے پہ بچھے دو سنگل بیڈ، دونوں بیڈز کے پاؤں کی طرف نیچے لگے دو میٹرس، انگریزی حرف ٹی کی طرح۔ ندرت کا بیڈ خالی تھا، اس کی پائنتی کے نیچے بچھے میٹرس پہ سیم سو رہا تھا۔ دوسرے بیڈ پہ حنین آنکھوں پہ بازو رکھے چادر گردن تک تانے لیٹی تھی۔ نچلے میٹرس پہ سعدی چت لیٹا تھا، اسی سفید ٹی شرٹ میں ملبوس۔ یکا اس نے بازو پہ ہاتھ مارا۔ ہنا، یہاں کتنے مچھر ہیں؟ وہ آنکھوں سے بازو ہٹائے بغیر نیند میں ڈوبی آواز میں بولی۔ یہاں ایک بھی مچھر نہیں ہے بھائی، آپ صرف مجھے بلوانے کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں، پلیز سو جائیے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ سعدی کے چہرے پہ خفگی ابھری۔ یار حنین، بندہ کوئی بات ہی کر لیتا ہے، ہم کب سے اس قید خانے میں پڑے ہیں؟ اس چھوٹے شہر میں صفیہ خالہ لوگوں نے ساری بارات کے لیے اتنا اچھا ریسٹ ہاؤس بک کروایا ہے، ہمیں پورا ایک کمرہ ملا ہے، اس کو قید تو نہ کہیے اور سو جائیے۔ چند لمحے کی خاموشی، پھر وہ بولا، مجھے نیند نہیں آ رہی، امی کہاں رہ گئی؟ وہ فرزانہ خالہ کے کمرے میں ہے، وہ ساری خالائیں مامانیاں محفل لگائے بیٹھی غیبتیں کر رہی ہوں گی، آپ بھی وہیں چلے جائیے۔ نہیں یار، اتنی مشکل سے بندہ روز کی 5 نمازیں پوری کر پاتا ہے، اے وہی سارا ثواب ان سب لوگوں کو دے دیں جن کو ہم سخت ناپسند کرتے ہیں، پھر سو جائیے۔ جمائی روکتے اس نے کروٹ بدلی، نیند سے آنکھیں بند تھی۔ چند لمحے گزرے، پھر اس نے بڑے پیار سے پکارا، یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں۔ حنین کے ہونٹ مسکراہٹ میں پھیلے، بازو ہٹایا اور کوہنی کے بل اٹھ کر چہرہ اونچا کیا۔ وہ نیچے تھا، تبھی نظر نہ آیا تو وہ اٹھی اور تکیہ اٹھا کر پاؤں والی طرف رکھا اور گھوم کر اس طرف سر رکھا، پھر گردن اٹھا کر دیکھا تو وہ نیچے لیٹا مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر دوسرے قیدی پہ ڈالی، سیم، جو کب کا سو چکا تھا۔ سورہ یوسف، اس نے مسکرا کر آیت کا متن پوچھا۔ میری فیوریٹ سورت۔ بس کر دو بھائی، آپ سے تو جس سورت کا ذکر کرو آپ کہتے ہیں یہ میری فیوریٹ ہے۔ کب کہا میں نے ایسا؟ مجھے زیادہ بولنے پہ مجبور نہ کرے اور سو جائیے۔ دوبارہ ماتھے پہ بازو رکھ کر آنکھیں موند لی۔ یا صاحب السجن، ذرا دیر گزری تو اس نے پھر نرمی سے ہنا کو پکارا۔ وہ کر کے رہ گئی۔ میں ایک بات سوچ رہا تھا۔ دل میں سوچیے بھائی، مگر وہ بھی ڈھیٹ تھا، بولتا گیا۔ تمہیں یاد ہے یوسف علیہ السلام نے جب قید خانے میں اپنے ساتھیوں کو ان کے خواب کی تعبیر بتائی تھی؟ ایک کو سولی پہ چڑھنا تھا اور دوسرے کو بادشاہ کا ساقی بننا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے ساقی سے کہا کہ جب بادشاہ کے پاس جانا تو میرا ذکر کرنا۔ اس سے اگلی آیت یاد ہے تمہیں؟ رات کے 1:30 بجے وہ کچی نیند میں ڈوبی حنین سے پوچھ رہا تھا۔ ہنا کے چہرے پہ جھنجھلاہٹ نمودار ہوئی۔ کیڑی آیت ہے؟ اب یہ کون سی آیت ہے؟ بھائی کو کون سمجھائے کہ ہر کوئی آپ کی طرح قرآن کریزی نہیں ہوتا۔ نہیں، کون سی آیت؟ جمائی روکتے پوچھا، آنکھیں بند تھی۔ وہ سورہ یوسف کی سب سے دلچسپ آیت ہے اور تمہیں وہی نہیں یاد؟ لو جی، ان سے پوچھو تو ہر دوسری آیت سب سے دلچسپ ہوتی ہے۔ ابھی نہیں، جمائی سے آواز پھر آئی، یاد آ رہی۔ میں بتاتا ہوں۔ وہ چت لیٹا ایک دم ایکسائٹڈ سا بولا، اور ساری دنیا کے درخت قلم بن گیا اور سارے سمندر روشنائی، اور ان سے لکھنے بیٹھو تو ختم ہو جائیں درخت اور ختم ہو جائیں سمندر، مگر اللہ کی باتیں کہاں ختم ہوتی ہیں، اور قرآن کے اچھے اسٹوڈنٹس کو بھی بس بولنے کا موقع چاہیے ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اس قیدی سے کہا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر کرنا۔ اگلی آیت ہے، شیطان نے بھلا دیا اس کو ذکر کرنا اپنے آقا سے، تو وہ ٹھہرا رہا قید میں کئی سال۔ وہ آدھ پون لفظ سن پائے۔ اب سنو مزے کی بات، اس آیت میں اپنے آقا سے ذکر کرنے کے لیے لفظ آتا ہے،
ذکر ربہ، اس کے دو مطلب ہیں، آقا سے ذکر کرنا اور آقا کا ذکر کرنا۔ اصل میں اس آیت کے بھی دو مطلب ہیں۔ پہلا، شیطان نے اس ساتھی قیدی کو بھلا دیا کہ وہ بادشاہ سے یوسف کا ذکر کرتا، اور دوسرا، شیطان نے یوسف علیہ السلام کو بھلا دیا اپنے رب کا ذکر کرنا، اس لیے وہ ٹھہرے رہے جیل میں اگلے کئی سال۔ آئی سمجھ؟ ہیں؟ وہ بمشکل آنکھیں کھول پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بھائی یوسف یہ الفاظ نہ کہتے تو اتنے برس جیل میں نہ ٹھہرے رہتے، مگر انہوں نے جیل سے نکلنے کی کوشش ہی تو کی تھی، اس میں کیا بری بات ہے؟ میرے یا تمہارے جیسے لوگوں کے لیے جیل سے نکلنے کی کوشش کرنا دراصل خود ایک جہاد ہے، ایک اچھا کام ہے، ہم کریں تو ٹھیک ہوگا، مگر مقربین کی حسنات دراصل سیئات شمار ہوتی ہیں۔ کس کی کیا شمار ہوتی ہیں؟ اس نے ترجمہ مانگا۔ مطلب جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہوتے ہیں ان کی حسنات یعنی چھوٹی نیکیاں ان کی غلطیاں شمار ہوتی ہیں، گناہ نہیں۔ کیا انبیاء کبھی گناہ نہیں کرتے تھے؟ نہیں سمجھ آئی بھائی۔ دیکھو، مسجد میں جھاڑو لگانا کتنی اچھی بات ہے نا؟ جو عورت مسجد میں جھاڑو لگاتی تھی جب فوت ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے خصوصی دعا کی۔ یہ ایک حسنہ ہے، ایک نیکی۔ لیکن تصور کرو کسی ایسے اسکالر کو جس کا عمل بھی نیک ہو اور علم بھی بہت ہو، اللہ نے اسے ریسورسز دیے ہوں، ٹیلنٹ دیا ہو، مواقع دیے ہوں کہ وہ پوری دنیا میں جا کر دین کی تبلیغ کرے، بڑے بڑے فارمز پہ جا کر قرآن کی باتیں لوگوں کو سنائے۔ اب اگر ایسا بندہ سب چھوڑ چھاڑ کر مسجد میں دن رات صفائی کرنے لگ جائے تو ہوگی یہ بھی ایک نیکی، مگر یہ اس کی برائی شمار ہوگی، کیونکہ جو جتنا نیک اور اچھا ہوگا اللہ کی اس سے توقعات اتنی بڑھ جائیں گی۔ کوئی عام بندہ رہائی کا کہے بادشاہ سے تو بہت اچھا، مگر اللہ تعالیٰ کو یوسف علیہ السلام سے اس سے کہیں زیادہ کی توقع تھی۔ مطلب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا؟ نہیں، استغفر اللہ۔ ہے نا، انبیاء کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام نہیں کرتے تھے، وہ معصوم تھے، اور یوسف علیہ السلام کی تو اللہ نے صرف اس ذرا سی کمی کی طرف توجہ دلائی کیونکہ وہ ایک کامل انسان تھے، صبر والے اور علم والے۔ یہ ایک غلطی تھی کہ انسان کو مصیبت میں صرف اللہ کی طرف دیکھنا چاہیے۔ اچھا وہ سنو جو میں سوچ رہا تھا۔ وہ چت لیٹا بولتا جا رہا تھا۔ تم نے نوٹ کیا یوسف علیہ السلام کو دنیا کا آدھا حسن دیا گیا تھا، اور جن عورتوں کو خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ خوبصورت ہو وہ روز سورۃ یوسف پڑھتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے قطعی ایک دفعہ بھی سورہ یوسف میں نہیں کہا کہ یوسف خوبصورت تھے، ان کے حسن کا ذکر بھی نہیں کیا، کیونکہ اللہ نے ہمیں احسن القصص سورہ یوسف اس لیے دی تھی تاکہ ہم کسی انسان کی ان خوبیوں کو جان پائے جو اس کو اللہ کی نظر میں خوبصورت بناتی ہیں۔ مگر ہے نا یار، کوئی یہاں قرآن سمجھ کر کیوں نہیں پڑھتا؟ تم سن رہی ہو نا؟ ہاتھ بڑھا کر ہنا کے بالوں کی لٹ کھینچی۔ کٹو یار، سنو، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ سونے دو بھائی، وہ نیند میں تھی۔ ایک وقت آئے گا حنین یوسف جب تم میری باتوں کو مس کیا کرو گی، بڑے ہی خفا انداز میں وہ بولا۔ کون سا وقت؟ اس کے ذہن میں کوئی فکر جاگی۔ جب میں شادی کے بعد رخصت ہو کر کسی کا گھر داماد بن جاؤں گا۔ توبہ، وہ نیند میں بھی زور کی ہنسی۔ آپ کو کوئی گھر داماد نہیں بنائے گا؟ ہیوی نہیں بنائے گا؟ جیب خالی ہے تو کیا ہوا، بندہ تو بہت اچھا ہوں میں، ایک تو خوش اخلاق اتنا ہوں، اوپر سے خوبصورت بھی ہوں۔ ذرا رک کر پوچھا۔ ہوں نا؟ اس نے بالآخر تکیہ اٹھا کر زور سے نیچے اچھالا۔ سو جاؤ بھائی، میں کبھی نہیں مس کرنے والی آپ کو، جائیں کر لیں شادی۔ یاد کا بلبلا پھٹا اور وہ واپس اس نیم اندھیر تہہ خانے میں آئے۔ اس کی آنکھوں سے ٹپکتے آنسو سعدی کی شرٹ پہ گر رہے تھے۔ دل جیسے بری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ وہ سعدی کے لیپ ٹاپ اور دوسرے گیجٹس والا باکس چھوئے بغیر واپس ہو لی۔ کسی بھی چیز کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ یہ اہل درد بھی کس کی دہائی دیتے ہیں، وہ چپ بھی ہو تو زمانہ ہے ہم نوا اس کا۔ وہ بار کے کاؤنٹر کے اونچے سٹول پہ بیٹھا تھا۔ پیچھے لوگوں کا شور، موسیقی، جلتی بجھتی روشنیاں تھی۔ وہ بار بار کلائی کی گھڑی دیکھتا، چہرے پہ فکر مندی بھی تھی اور امید بھی۔ ہے شیرو، وہ اسی پل اس کے ساتھ والے سٹول پہ آ بیٹھی، کلچ کاؤنٹر پہ دھرا اور چہرہ اس کی طرف موڑا، اپنے سنہری بالوں کو اونچی اور چھوٹی سی پونی میں کسے اور سرخ لپسٹک اٹھائے۔ شہرین ہمیشہ کی طرح خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ کیسی ہیں آپ؟ ایک دم سے ساری دنیا رنگین ہو گئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے لیے آرڈر کرنے لگا۔ میں تو ٹھیک ہوں، مگر تم نے شادی کے بارے میں سنا؟ اوہ گاڈ، مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ وہ سر شوق کے عالم میں نفی میں سر ہلاتی موبائل پہ انگلی پھیر رہی تھی۔ نوشیروان کی مسکراہٹ غائب ہوئی، حلق میں کوئی کریلا پھنسا۔
جی میں نے سنا، مطلب کہ لا قانونیت کی حد ہوتی ہے، پہلے گولی اور پھر اغوا۔ یہ پکچر دیکھی تم نے؟ اس نے اسکرین پہ وہی پلیز فوٹوگراف نکال کر اس کے سامنے کی۔ یہ وائرل ہو رہی ہے، اس کے یونیورسٹی کے دوست اس کے لیے #سیو سادی ٹرینڈ کو بہت پروموٹ کر رہے ہیں۔ مجھے بھی اسی سے پتہ چلا۔ تمہیں پتہ ہے انہوں نے لیڈز میں اس کے لیے وگل بھی کیا ہے۔ دیکھو کتنی بری طرح پیٹا گیا ہے اسے۔ وہ فکر مندی اور تعصب سے بولے جا رہی تھی اور وہ صبر سے گھونٹ بھرتا گیا۔ مشروب زہر جیسا تلخ تھا۔ آپ واپس کب جا رہی ہیں؟ سونیا کو مس تو کر رہی ہوں گی؟ میں اگلے ہفتے چلی جاؤں گی، مگر یقین کرو جب سے میں نے شادی والی نیوز دیکھی ہے بہت اپسیٹ ہوں۔ شکر ہے تم مجھے مل گئے، کم از کم کسی سے ڈسکس تو کر سکتی ہوں۔ اس دن اتنا کچھ بول گئی میں اس کے بارے میں، جو بھی ہے وہ اچھا لڑکا ہے۔ پھر رک کر سوچا، ہے کہنا چاہیے یا تھا؟ واپس جا کر کیا پلانز ہیں آپ کے؟ ایک سوشلائٹ کے کیا پلان ہو سکتے ہیں؟ وہی روٹین لائف۔ ویسے تمہیں کیا لگتا ہے شادی کو ان لوگوں نے مار دیا ہوگا؟ کلاس پہ نوشیروہ کی انگلیوں کی گرفت سخت ہو گئی اور لب بھنج گئے، آنکھوں میں بے پناہ بیزاری اتری۔ پتہ نہیں، اور گھونٹ بھرا۔ شرین ہنوز تعصب سے بولے جا رہی تھی۔ وہ مرا ہوا ہاتھی بھی 1.25 کا تھا۔ اور یہ تھا اس کا فرسٹ پارٹ۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اور بہت ہی اچھا ناول ہے۔ اور مجھے پتہ ہے کیا لگ رہا ہے، حنین کے پاس، مگر اگر حنین اس کی وہ فلیش وہ کھول لیتی تو اس کو ابھی ہی پتہ چل جانا تھا کہ یہ سارا ہاشم کا کیا دھرا ہے، کیونکہ اس میں وہ سارے ان کے راز ہیں۔ تو وہ ظاہر سی بات ہے یار، وہ اتنی ہیکر اچھی ہے، وہ کر سکتی ہے ساری چیزیں۔ اور دیکھتے ہیں کہ اب کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا۔ اور مطلب بہت مزے کی سٹوری ہے، لیکن پرابلم یہ کہ یہ لمبی بہت زیادہ ہے۔ چیزیں آہستہ آہستہ کھلیں گی اور ہمیں ہوگا کہ یار جلدی جلدی پتہ چل جائے، ان کو پتہ چل جائے، لیکن ایسے نہیں ہوگا، آہستہ آہستہ سب پتہ چلے گا۔ اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ پھر ملتے ہیں اس کے سیکنڈ پارٹ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔